والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ جو ہم یہاں پر ایک سلسلہ گفتگوؤں کا کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے استعمار اور نو استعمار۔ انگریزی میں ہم نے اس کا ٹائٹل رکھا تھا کولونیل کرونیکلز۔ اس وقت جو ہمارا موضوع تھا، پچھلی مرتبہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کا جو نظم تعلیم ہے یا نظام تعلیم ہے وہ کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور اس میں بجائے اس کے کہ ہم خود اپنی طرف سے کوئی بات کریں اور کوئی ویلیو ججمنٹ ہم دیں، ہم وہی جو مختلف انگریز یہاں پر ایڈمنسٹریٹر آئے، مختلف گورنر جنرل، مختلف جو ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑے جو رہنما تھے وہ، اور اس کے بعد پھر تاج برطانیہ کے جو نمائندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ہینڈ آؤٹ یہاں دیا گیا تھا، تو اگر وہ آپ کے پاس ہے تو وہ نکال کے سامنے رکھ لیں۔ کسی کے ذہن میں ہے کہاں تک ہم نے پڑھا تھا؟ تیسرا صفحہ ہے، مغربی نصاب تعلیم کی خامیاں ایک انگریز جج کے قلم سے، یہاں سے پڑھنا۔ کسی کے ذہن میں ہے کہاں تک ہم نے کیا تھا اس کو کور؟ یہاں سے پڑھنا، ٹھیک۔ یہ ڈاکٹر ہنٹر، جن کی کتاب بہت مشہور ہے، ہمارے ہندوستانی مسلمان، انگریزی میں کتاب لکھی گئی، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی اردو میں جو ہے وہ میسر ہے، تو وہ اب ان کا اقتباس ہے ان کی ایک گفتگو میں سے، بلکہ اسی کتاب میں سے اقتباس ہے۔ لیکن یہ امر بھی دانش مندی سے بعید ہوگا کہ فقہ اسلامی کو مدرسہ عالیہ کے نصاب سے سرے سے اڑا دیا جائے۔ پیچھے بات ہم نے آخری جو اقتباس پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ اب قضاء کا نظام ختم ہو گیا ہے تو اب پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ ایکسٹینڈڈ لیکچرز دے دیے جائیں تو وہ کافی ہے۔ اب تفصیل سے فقہ حنفی اور اس کی تفصیلات کو پڑھانا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ سرے سے اگر کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی موجودہ نسل کے نزدیک کالج یعنی مدرسہ عالیہ کی وقت نہ رہے گی۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس اسلامی فقہ کے پڑھانے کا اصل مقصد یعنی مستند قاضی پیدا کرنا تھا جو اب فوت ہو چکا ہے، یعنی قضاء کا جب نظام ہی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو جو آفیشلز درکار ہیں، اس کو چلانے کے لیے جو لوگ درکار ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی مناسب تعلیم علیحدہ لیکچروں میں دی جا سکتی ہے، بین ہی اس طرح جس طرح ہندو قانون کی تعلیم کلکتہ یونیورسٹی میں دی جاتی ہے۔ بالفعل فقہ کی روزانہ تعلیم کی جگہ عربی یا فارسی ادبیات کو دی جا سکتی ہے۔ جہاں تک مغربی سائنس کا تعلق ہے اسے اردو زبان میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم مسلمانوں کی ایک ایسی اضافہ پذیر نسل تیار کر لیں گے جس کا علم اپنے ہی دائرے میں محدود نہ ہوگا، وہ صرف اپنے قوانین کے تلخ اصولوں سے واقف نہ ہوگا بلکہ ان میں سنجیدہ اور حقیقی مغربی علوم کی روح پیدا ہو جائے گی۔ قوانین کے تلخ اصولوں سے، یعنی وہ جو فقہ حنفی تھا، فتاوی عالمگیریہ تھی، اور یہ جو چیزیں تھیں یہ تو گویا آپ سمجھ لیں کہ قوانین ہے، اور اس کے ریجڈ قسم کے جو ہیں وہ شروڈ قسم کے قوانین ہیں، اور اس کی جگہ کیا ہے، سنجیدہ اور حقیقی مغربی علوم کی روح پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ جو ججمنٹس ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں نا جو الفاظ کا استعمال ہے کہ سیریس نالج ہے اور ریئل نالج ہے، یعنی ایک ایسا علم ہے کہ جس کی حقیقی ورتھ ہے۔ اس کے ساتھ اپنے مذہبی قوانین سے بھی اتنی واقفیت ضرور ہوگی جس سے اپنی قوم میں عزت کی جگہ پا سکیں۔ ان کی انگریزی تعلیم ان کو منفعت بخش شعبوں میں داخل ہونے کے لیے مدد دے گی۔ منفعت بخش شعبوں میں، یعنی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ علم کا مقصود جو ہے وہ معرفت رہا ہے اور شعور کی بلندی رہا ہے، اخلاق کو بہتر کرنا رہا ہے، لیکن
یہ جو علم تھا یہ بہرحال انسان کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی تھا۔ تو جب آپ کے ہاں نظام قضا موجود تھا، قاضی تھے، تو جو سول سروس جس کو ہم کہتے ہیں وہ گویا مدارس سے آتی تھی، یعنی وہ لوگ کہ جو دست نظامی کے فاضل تھے وہی جیسے آفیشلز بنتے تھے اس پورے سسٹم کے اندر۔ تو اب وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے، اب اس کی دنیاوی منفعت بخشی نہیں رہی، تو اب کیا ہے کہ پھر اب جو ہے انگریزی تعلیم ان کو دی جائے، اور وہ کیا ہوگی، اس سے وہ منفعت بخش شعبوں میں جا سکیں گے۔ جیسے آج بھی یہ بہت گفتگو ہوتی ہے کہ مدارس کے جو طلباء ہیں ان کو یہی بات کہ کارآمد علم منفعت بخش شعبوں میں جانے کے لیے تیار کیا جائے۔ تو جیسے وہ ساتھ LLB کر لیں، ساتھ وہ CSS کر لیں، ٹھیک ہے، اور کئی طلبہ ایسے ہیں جو ساتھ جو ہے وہ BS بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ یونیورسٹیز میں، کیونکہ اب یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو ریلیجس علم کی مارکیٹ ہے وہ بھی سیچوریٹڈ ہو چکی ہے بہت زیادہ، یعنی اتنے بے تحاشا لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، تو وہ جو ہارڈ کور اگر آپ جابس کہیں علماء کے حوالے سے تو وہ محدود ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو بہرحال معاش بھی کمانا ہے، تو اس کے لیے پھر اب وہ کیا کریں؟ اور اب جیسے یہ بحث بھی ہے کہ بھئی علماء میں سے بہت سے ایسے ہیں فضلاء کے جو کاروبار کر رہے ہیں، بہت سے لوگ وہ ہیں جو آن لائن جو ہے وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا کچھ پروڈکٹس جو ہیں ان کو سیل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک جینون مسئلہ ہے کہ روٹی تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنی ہی ہے۔ اس کے بعد اب ایک اقتباس ہے مغربی نصاب تعلیم کی خامیاں ایک انگریز جج کے قلم سے۔ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو طریقہ تعلیم ہے مسلمانوں کے 3 ایسے رجحانات کو جو سراسر طبعی بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ نمبر 1 کہ ذریعہ تعلیم بنگال کی دیسی زبان ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلے بنگال پر جو ہے وہ قبضہ ہوا تھا اور وہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کی حکومت قائم ہوئی تھی، سب سے پہلے وہیں پر کلکتہ بھی ادھر ہی ہے۔ جس تعلیم یافتہ مسلمان نفرت کرتے ہیں اور اسکول کے ماسٹر ہندو ہیں جس کو ساری قوم حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بنگالی اسکول ماسٹر اپنی دیسی زبان اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں گفتگو کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک ایسی ہی اجنبی ہے جیسی ہمارے لیے۔ پھر اس کے عاجزانہ بزدلانہ طور طریق اس قابل نہیں ہے کہ مسلمان بچوں میں نظم و نقص قائم رکھ سکے۔ ابھی چند دن ہوئے ایک مسلمان زمیندار نے ایک انگریز افسر سے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ اپنے بچوں کو ہندو بنگالی ماسٹر کے پاس بھیجے۔ یعنی یہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے کالجز قائم کیے اس میں زیادہ تر ہندو لوگ تھے اور وہ بنگالی زبان میں تعلیم دے رہے تھے۔ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی اپیل نہیں ہے، مسلمانوں کے بچے یہاں نہیں آ رہے۔ دوسری یہ کہ ہمارے دیہاتی اسکول اس قابل نہیں ہے کہ یہاں مسلمان ان زبانوں کو حاصل کر سکیں جو دنیا میں قابل عزت زندگی کے حصول اور مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں۔ ہر شریف مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تھوڑی بہت فارسی جانتا ہے، لیکن وہ فارسی زبان جو ہمارے ضلع اسکولوں میں بھی نہیں پڑھائی جاتی۔ مسلمان خواہ دیہاتی ہو یا شہری اس بات پر مجبور ہے کہ اپنی عبادت متبرک زبان فارسی یا عربی میں ادا کرے۔ فارسی تو ظاہری بات ہے کہ وہ کیونکہ ٹیکسٹ بکس فارسی میں ہیں، ورنہ عبادات جو ہیں وہ تو عربی ہی میں ادا کی جاتی۔ تو مگر ان زبانوں کو ہمارے اسکولوں نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ تیسرے یہ کہ ہمارے نظام تعلیم میں نوجوان مسلمانوں کے لیے مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔ ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہندوؤں میں قدیم زمانے سے ایک بہت طاقتور ذات برہمن پہلی آتی ہے جو بچوں کے مذہبی تعلیم کے حصے کا کام پورا کر دیتی ہے، لیکن مسلمانوں میں اس طرح کی کوئی مذہبی جماعت نہیں رہی جو دنیاوی معاوضہ کے بدلے ایک شخص کے دینی فرائض کی ذمہ داری کی انجام دہی کی ذمہ داری اپنے سر لے لے۔ ہر مسلمان خاندان کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ اس میں جو شخص سب سے زیادہ بوڑھا ہے وہ مذہبی مسائل کو کما حقہ جانتا ہے، بلکہ مذہبی اعتبار سے پورے خاندان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ نماز باجماعت مسجدوں ہی میں ادا کی جاتی ہے، مگر یہ صرف اسلام ہی کی شان ہے کہ اس میں عبادت کے لیے مسجد کی عمارت کی ضرورت نہیں، کیونکہ نماز خدا کی زمین اور آسمان کے نیچے ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔
یعنی یہ بات بھی ظاہر ہے کہ بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ جہاں پر مذہبی عبادت کے لیے معبد میں جانا ضروری ہے، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، وہ ایک خاص ماحول ہے، ایک سیٹ اپ ہے، وہاں پر ہوتا۔ تو پیغمبر نے فرمایا نا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکیزہ بنا دیا گیا، یعنی اس کی مٹی کو لے کر جیسے تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسی تعلیم جو سراسر دنیاوی ہو بہت کم قوموں کے مزاج کے موافق ہوتی ہے، چنانچہ بڑے بڑے قابل مدیروں کے نزدیک ایسا طریقہ تعلیم آئرلینڈ میں بھی بالکل ناکافی ثابت ہوا تھا، تو پھر اسلامی بنگال کے متعلق تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے ان پڑھ اور مذہبی خیال کے کاشتکاروں کی طبیعت کے سراسر منافی ہے۔ کون سا طریقہ تعلیم کہ جو لوکل زبان میں جہاں تعلیم دی جا رہی ہے اور جہاں ان کے مذہبی جذبات اور معتقدات کا خیال نہیں رکھا جا رہا، یعنی یہ جیسے ایک رپورٹ وہ پیش کر رہا ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ کب کی بات ہے، جب ابھی یہاں پر تاج برطانیہ کی حکومت قائم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ نظم جو ہے کمپنی کی حکومت کی، مطلب آپ سے کمپنی کی حکومت کا مطلب ہی یہ ہے کہ باقاعدہ حکومت تھی اور ان کی عدالتیں تھیں، ان کے ادارے تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا نا 1857 کے بعد تو پھر باقی ہر جگہ سے مدارس اور نظام قضا ختم ہو گیا، لیکن ایک صدی پہلے سے ہی یہ عمل شروع ہو چکا تھا پلاسی کی جنگ کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد انگریزی تعلیم مزید ترقی کے ذرائع۔ اب یہاں پر ایک اور جو ہے وہ ایک اقتباس ہے، وہ ہم اگلی صفحے سے دیکھتے ہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ موجودہ بحث میں یہ ہے کہ انگریزی تعلیم پانے والوں کی ہمت افزائی کے لیے اور کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کتابیں، اساتذہ اور تعلیم کا کیا بندوبست کیا جائے۔ آپ کی کمیٹی نے یہ بھی خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ انگریزی کو جب تک دفتری زبان تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک انگریزی تعلیم کی طرف مقامی باشندوں کا عام رجحان نہیں ہوگا، یعنی اس وقت تک ابھی فارسی ہی چل رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بات جیسے ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک آپ اس کو آفیشیل لینگویج نہیں بنائیں گے اس وقت تک وہ انگریزی زبان کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اور وہ ایک جبر ہے، ظاہر بات ہے، اس جبر کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ حفیظ جلندری صاحب کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ مجھے مسجد سے مکتب تک میری تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ تو یہ تنازع للبقا ہے نا، اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، جس کے لیے اب لوگوں کو انگریزی زبان کی طرف آنا پڑے گا، یعنی لا محالہ اس طرف آنا پڑے گا۔ تو پھر اپنے نوٹ میں یہ کہا ہے کہ تمام سرکاری کاروبار انگریزی زبان میں ہوا کریں گے، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے اپنے تعلیم یافتہ طبقے کی کوئی قدر نہیں کی، یعنی آپ ایک تعلیم یافتہ طبقہ بنا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر سے بھی، ہندوؤں کے اندر سے بھی، تو ان کے لیے پھر انیشیٹو کیا ہے، یعنی کیوں وہ اپنی پرانی روایتی زبانوں کو چھوڑ کر ایک بالکل اجنبی زبان کو اختیار کریں۔ تو کہا کہ پھر وہ جیسے اس کی ضرورت بن جائے گی، یعنی اگر آپ کچھ سالوں میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سی پیک وغیرہ بہت آگے آ جائے اور اس کے بعد کچھ علاقے ہوں جہاں پہ ہر جگہ آپ کو چائنیز ہی نظر آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہو کہ وہاں پر جو معاملات ہیں یعنی وہ سارے دفتروں میں بھی چائنیز زبان ہی جاری ہو جائے، تو پھر جو لوکل لوگ ہیں گوادر کے اور یہاں وہاں کے اور بلوچستان کے، ان کے لیے بھی جیسے یہ ایک جبر بن جائے گا نا کہ وہ بھی چائنیز زبان سیکھیں، اور پھر وہ لوگ جو چائنیز زبان سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک انسینٹو ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو ترجیح دیں گے ملازمتوں کے اندر۔ تو یہ عمل وہاں پر ہو رہا تھا۔ تو کہا کہ آج سے 3 برس کے بعد دفتری کام انگریزی زبان میں ہوا کرے گا، اور کہا کہ بھئی اس کو جو ہے وہ اب طے کر دیا جائے۔ اور پھر گورنر جنرل آپ لوگوں کے ان قیمتی خیالات سے جو انگریزی تعلیم کے متعلق آپ لوگوں کے دلوں میں ہے بہت متاثر ہوئے ہیں، اور آپ کے ان جذبات کی بھی قدر کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے دلوں میں ہندوستان کے باشندوں کو ہماری تہذیب و تمدن اور علم و اخلاق سے آراستہ کرنے کے متعلق ہیں، اور اس بنا پر وہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی کمیٹی کو اس کا اختیار دیتے ہیں کہ آپ فوراً تمام اداروں کو جو مقامی لوگوں کی تعلیم کے لیے ہیں اطلاع دے دیں کہ برٹش گورنمنٹ کی یہی خواہش اور پالیسی ہے کہ اپنی زبان تدریجاً سارے ملک کے سرکاری دفتروں میں جاری کرے، اور یہ کہ انگریزی زبان کو ترجیحی درجہ دینے میں کسی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے گی۔
تو بہرحال کہا کہ لیکن انیشلی جیسے گورنر جنرل جو ہے وہ انہوں نے اس کا جو مدت کا تعین تھا اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کہ فارسی کی جگہ انگریزی زبان جو ہے وہ لانے لگے۔ پھر یہاں پر لارڈ مکالے ہے، لارڈ مکالے جب یہاں آیا ہے اور اس نے جو ہے اپنے خیالات پیش کیے ہیں، تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک رفٹ تھی خود انگریزوں کے اندر، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی دو گروپ تھے، اینگلیکنز تھے اور اورینٹلسٹ تھے، اور مکالے جو تھا وہ جو ہے آپ سمجھ لیں اینگلیکنز کا چیمپئن تھا۔ اورینٹلسٹ یہ کہتے تھے کہ بھئی مقامی زبانوں میں تعلیم دی جائے، اور اینگلیکنز یہ کہتے تھے کہ نہیں، انگریزی زبان جو ہے اسی میں تعلیم دی جائے۔ تو یہاں پر جو میجر باسو ایک ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں مکالے پر۔ مکالے 1834 میں آیا تھا، تو نہ ہندوستان کی تاریخ سے واقف تھا نہ یہاں کی لٹریچر سے، غرض وہ ہندوستان کے کسی شعبہ زندگی سے واقف نہ تھا۔ اس کے باوجود لارڈ بینٹک نے ایسے اہم معاملے کا فیصلہ اس کے سپرد کیا۔ لارڈ مکالے نے اپنی یادداشت میں، جس کو اس نے 1835 میں لکھا تھا مگر 1964 کے مئی میں شائع ہوا، ہندوستان کو اور ہندوستانیوں کو جن حقارت آمیز الفاظ میں یاد کیا ہے وہ قابل بیان نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم لوگ ہیں کتاب کے چھاپنے کے بورڈ ہیں جو اتنی قیمت بھی نہیں رکھتے جس کاغذ پر وہ چھپتے ہیں، اور ہم مصنوعی اور جھوٹی ترغیب، غلط تاریخ، بیکار حکمت، ناکارہ فلسفہ اور باطل عقائد کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یعنی کہا کہ اگر ہم یہاں کی لوکل کتابیں چھاپتے ہیں تو کہا کہ وہ جو کاغذ لگتا ہے اس پر اور جو چھپائی پر جو اس کے خرچ آتا ہے، ان کتابوں کی ورث اور اس کی قدر اس سے بھی گئی گزری ہے۔ یعنی لارڈ مکالے ہندوستان کے جو علوم ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کے ہیں چاہے وہ مسلمانوں کے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کہا کہ مصنوعی اور جھوٹی ترغیب، غلط تاریخ، بیکار حکمت، ناکارہ فلسفہ اور باطل عقائد کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی ہم اپنا، یعنی ایک زمانے میں تھا نا کہ 1,00,000 روپے سینکشن کیا جائے گا یہاں کی تعلیم کے لیے، تو پھر وہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ 1,00,000 روپیہ کس بات پہ ضائع کریں؟ ہم ان بیکار علوم پہ ضائع کریں جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر ہندوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور آگے جو ہے وہ ایک اور صاحب کی گفتگو ہے، لیکن اس میں میں غلط لکھ دیا ہے، 1753 نہیں ہوگا، یہ 1853 ہوگا، چونکہ لارڈ مکالے کا منٹ وغیرہ تو 1830 وغیرہ کا ہے نا۔ میں مسٹر مکالے کی علمی قابلیت کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن وہ ہندوستان کی سرزمین پر بالکل نووارد تھا، وہاں کے لوگوں کے متعلق اس کو کوئی علم نہ تھا۔ اس نے اپنی رائے قائم کرنے میں صرف اپنے ارد گرد کے ماحول کا لحاظ کیا، اور یہی سب سے بڑی غلطی ان لوگوں کی ہے جو صرف انگریزی زبان کے حامی ہیں۔ ان کو ملک کی اندرونی حالت کا کوئی علم نہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ وہ صرف بڑے شہروں کی حالت سے واقف ہیں جہاں انگریزی زبان مستعمل ہے اور جہاں لوگ انگریزی سیکھتے بھی ہیں۔ یہاں پہلے ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ پھر کیا سبب ہے کہ جو اورینٹلسٹ تھے وہ کیوں چاہتے تھے کہ لوکل زبانوں میں علوم کو پڑھایا جائے یا لوکل زبانوں کی ترویج ہو۔ تو کیا یہ لوگ کیا جیسے خیر خواہ تھے، یا وہ لوکل زبانوں کو پروان چڑھانا چاہتے تھے؟ تو اب یہاں پہ جو دلیل دے رہا ہے نا کہ بھئی انگریزی زبان کو اگر آپ جاری کریں گے تو اس سے وہ مقاصد استعماری حاصل نہیں ہوں گے، وہ جو ہیجمنی کے ہیں، ثقافتی اجارہ داری کے ہیں، جو لوکل زبانوں کو استعمال کرنے سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی لوکل زبانیں ہوں یا انگریزی زبان ہو، اس میں انتخاب کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا مفاد کس میں ہے یا اس زبان کی ورث زیادہ ہے یا کم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا استیلا ہے، جو ہمارا غلبہ ہے، اس کے لیے کون سا طریقہ زیادہ کنڈیوسو ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی عام طور پہ جو سارے وہاں پہ جو آپ کہیں گے اسٹریٹجسٹ تھے یا منصوبہ ساز تھے، ان کے ہاں کوئی پازیٹیو چیز نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مطلب علم دوست لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ اینگلیکنز میں بھی تھے، وہ اورینٹلسٹ میں بھی تھے، لیکن ہم اوورآل جو پالیسی کی بات کر رہے ہیں تو اختلاف کا سبب یہ تھا کہ ہماری ہیجمنی، ہمارا غلبہ کس ذریعے سے زیادہ مؤثر طور پہ قائم ہو سکتا ہے۔ اب اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مثال لیجئے ہندو کالج کا، ایک نوجوان طالب علم صدر امن ہو کر اندرون ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس سے انگریزی میں بات کرے یا انگریزی کے متعلق کچھ جانتا ہو۔
جو کام اس کے سامنے آئے گا اس میں کہیں انگریزی کی ضرورت نہ ہوگی، اس کو ضرورت صرف اس بات کی ہوگی کہ اپنی زبان اچھی طرح جانتا ہو، قانون جانتا ہو، کارروائی جانتا ہو، اور لوگوں کے عادات و خصائل سے واقف ہو۔ وہ خصائل نہیں جو ہمارے کالجوں میں سکھائے جاتے ہیں، بلکہ وہ خصائص و عادات جو ملکی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ اب آگے وہ بتا رہا ہے کہ بھئی ہم کیوں چاہتے ہیں کہ انگریزی زبان استعمال نہ کی جائے بلکہ لوکل زبان استعمال کی جائے۔ اس لیے اگر ملک کی ضرورتوں کا لحاظ کیا جائے تو انگریزی نسبتاً کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، سوائے ان بڑے شہروں کے جہاں ہمارے ہیڈ کوارٹر ہیں اور یورپین سوسائٹی ہے۔ مجھے اس پر اعتراض نہیں کہ انگریزی تعلیم کی ترغیب دی جائے، بلکہ اعتراض اس پر ہے کہ ہم اپنے کو صرف ایک مقصد کے ساتھ مقید کیوں کر دیں۔ انگریزی تعلیم کا حقیقت میں کوئی بھی مخالف نہیں۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ لوکل زبانیں ہوں، تو کیا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوکل زبانیں زیادہ وردی ہیں یا علم کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں؟ نہیں، مشرقی زبان کے حامی صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کو کسی ایک تعلیم کے ساتھ مخصوص کر دیں، بلکہ ہر اس تعلیم کو اختیار کرنے کی گنجائش رکھی جائے جس سے مفید معلومات حاصل ہو سکیں۔ بار بار ہم ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ کارآمد علم، مفید علم، ٹھیک ہے، یوزفل نالج، اس میں کوئی شک نہیں۔ عموماً یہ مفید علم یورپ ہی سے آئیں گے، یعنی اب یہ بات بھی وہ مان رہے ہیں نا کہ مفید علم جو ہے وہ یہاں لوکل نہیں ہے، وہ اورینٹل نالج جو ہے وہ مفید نہیں ہے۔ عموماً مفید علم کہاں سے آئیں گے؟ یورپ ہی سے آئیں گے۔ اور یورپ ہی کیا ادب اور فلسفہ تعلیم کا مدار ہوگا، اور یورپ ہی کیا نہیں ہے، ادب اور فلسفہ تعلیم کا مدار ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا جو انگریزی زبان کے ذریعے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو یقیناً ہم نے بہت ہی چھوٹے دائرے میں مفید علم کو محدود کر دیا۔ اگر انگریزی زبان کو استعمال کریں گے مفید علوم کے پرچار اور پھیلانے کے لیے، تو پھر ہمارا جو انفلوئنس کا دائرہ ہے وہ بہت محدود ہوگا، چند لوگ ہی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ سچ پوچھئے تو ہم نے الگ ایک انگریزی دان قوم ایسی بنا دی ہے جن کو اپنے ملک کے لوگوں سے یا تو کوئی ہمدردی نہ ہوگی، یا اگر ہوگی تو برائے نام۔ لیکن اگر ہم اس کو اس طرح محدود نہ کرتے تو غالباً زیادہ فائدے میں رہتے۔ یعنی اس طرح ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گروہ پیدا کر رہے ہیں، چھوٹا سا ایک جو ہے ہم نے گروہ پیدا کیا ہے۔ اگر ہم لوکل زبان کو استعمال کرتے اور کریں گے تو اس سے کیا ہوتا کہ زیادہ لوگ ہمارے اثر میں آتے اور مفید علم جو ہے وہ زیادہ پھیلتا اور زیادہ عام ہوتا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے ہمارے ہاں پنجاب میں تو صورتحال ایسی نہیں ہے، لیکن جیسے ایک نئی فکر آپ کسی جگہ پر جب لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوکل زبانوں میں آپ اس کا لٹریچر پروڈیوس کریں یا ترجمے کریں۔ تو اگر آپ مثال کے طور پہ بلوچستان چلے جائیں یا کے پی کے چلے جائیں یا سندھ چلے جائیں، تو یہ جو لیفٹ کا لٹریچر ہے، ٹھیک ہے، مارکسسٹ لٹریچر ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر سندھی، بلوچی، پختون زبان میں اویلیبل ہے۔ اور کتنے ہی لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ بھئی پشاور میں جائیں یا کوئٹہ میں بک فیئر ہوا تو وہاں ہم نے جو لوگوں میں شعور دیکھا اور وہاں جس طرح کا لٹریچر ہم نے پھیلتے دیکھا، تو وہ زیادہ تر لٹریچر کیا ہے؟ وہ لیفٹ کا ہے۔ تو اگر کمیونسٹ مینیفیسٹو جو ہے وہ انگریزی ہی میں ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ریچ بہت کم ہے نا۔ تو اگر وہ بلوچی میں، براہوی میں، پشتو میں، سندھی میں ہوگا تو اس کی ریچ بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ چیز جیسے وہاں جو جن کو ہم قوم پرست کہتے ہیں، جو زیادہ تر مارکسسٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات بھانپ لی ہے کہ اگر آپ انگریزی زبان کو استعمال کریں گے تو گویا چند لوگوں تک وہ محدود ہو جائے گا، تو آپ اس کو لوکل زبانوں میں عام کریں اور پھیلائیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ یہ جو استعماری نظام تعلیم ہے اس کے اثرات کیا ہیں۔ اس میں ایک کتاب ہے، وہ بیسیکلی ایک ٹرائیولوجی ہے شیخ محمد اکرام صاحب کی، اور آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر، یہ 3 کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ اور بر صغیر پاک و ہند کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو اس کا ریلیجس سین ہے اور اس کی جو علمی اور فکری بنیاد ہے، اس کو جاننے کے لیے یہ تینوں کتابیں غیر معمولی ہیں۔ اور یہی لاہور سے ادارہ ثقافت اسلامیہ نے یہ کتابیں چھاپی ہیں، ابھی بھی میرا خیال ہے اس کے نئے پرنٹ جو ہیں وہ چھپتے ہیں۔ اور شیخ محمد اکرام جو ہیں یہ ادارہ ثقافت اسلامیہ ہی کے شاید میرا خیال ہے بانی جو ہے وہ صدر تھے، بانی جو پہلے جو ہے اس کے انچارج تھے وہ شیخ محمد اکرام تھے، اور یہ پرانے سی ایس پی آفیسر تھے، یعنی جو پری پارٹیشن دور میں بھی سی ایس پی آفیسر تھے، اور اس کے بعد بھی جو ہے یہاں پر مختلف اداروں میں رہے۔
اور اپنی سینسیبلٹی میں بالکل ایک جدید آدمی ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ وہ علی گڑھ کی پیداوار ہے، اور سر سید احمد خان کو جیسے بہت زیادہ مرتبہ دیتے ہیں۔ تو ان کی کئی کتابیں ہیں، یعنی اسلامک کلچر پر بھی ان کی ایک کتاب ہے، پھر جو ہے وہ شبلی پر ان کی ایک کتاب ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک ٹرائیولوجی ہے، اس میں ایک خاص جگہ پر، خاص طور پہ جو موج کوثر ہے، یہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ 1857 سے لے کے 1947 کے درمیان کے جو ٹرینڈ تھے نا، وہ انہوں نے بیان کیے، اور اس میں جو ہے وہ دیوبند کا تذکرہ ہے، ندوہ کا تذکرہ ہے، اور پھر جو ہے علی گڑھ کا تذکرہ ہے، اور علی گڑھ کے تذکرے کے ذیل میں جامعہ ملیہ کا تذکرہ ہے۔ تو جامعہ ملیہ جو ہے وہ 1920 میں شاید اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور آغاز اس کا علی گڑھ ہی سے ہوا تھا، یعنی علی گڑھ میں اس کا افتتاح ہوا، اور بلکہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جو تھے، جب وہ مالٹا سے رہا ہو کر آئے ہیں تو 6 مہینے پھر وہ زندہ رہے، اسی دوران وہ جو ہے وہ علی گڑھ آئے تھے، اور جامعہ ملیہ کا افتتاح جو ہے وہ ان کے ہاتھوں ہوا تھا۔ تو انہوں نے جامعہ ملیہ کی جو تاسیس ہے اس کے حوالے سے ایک طویل اقتباس انہوں نے لکھا ہے، اور وہ جیسے اس میں بتایا ہے انہوں نے کہ علی گڑھ نے کس طرح کے لوگ پیدا کیے، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کٹ ملا نہیں کہہ رہا، یہ کوئی ایسا آدمی نہیں کہہ رہا کہ جو مثال کے طور پر دیوبند کی روایت میں کھڑا ہوا ہے، وہ تھرو اینڈ تھرو ایک علی گڑھین ہے، اسی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ جیسے ایک تبصرہ کر رہے ہیں، اور وہ بہت قیمتی ہے اس لحاظ سے کہ علی گڑھ نے کیا چیز پروڈیوس کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ عرفان صاحب بھی اگر فوٹو کاپیز ہو گئی ہیں تو دے دیں لوگوں کو۔ جی جی لیکن اگر ہم دیکھیں تو لینگویج کے ساتھ ایک کلچر ساتھ آتا ہے، تو جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک فکر اور ایک سوچ ہم نے ایک پیدا کرنی ہے کسی بھی ایک پاپولیس کے اندر، تو وہاں پہ isn't it more appropriate for the British یا پھر کسی بھی استعماری پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ ایک ایسی لینگویج جو پورا اپنا ایک کلچر ساتھ لے کے آ رہی ہے، لینگویج لے کے آ رہی ہے، سو وائی از اٹ سو دیٹ دے آر ایکچولی وہ اس چیز کو ویسٹرنائز بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن لوکل لینگویج کے تھرو کرنا چاہتے ہیں؟ از اٹ جسٹ بیکاز دے وانٹ ایک سرٹن صرف نظریہ اس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پورا ان کو ایک برٹش کلچر یا برٹش ایک پورا جسے کہتے ہیں نا وہ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ مقصد تو وہی ہے، مقصد تو وہ جو لارڈ میکالے کا ایک اقتباس ہے کہ بھئی ہم ایک ایسی قوم ان کے درمیان سے پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اپنی رنگت اور خون میں تو ہندوستانی ہوں، لیکن اپنی رائے میں اور اپنی سوچ میں اور اپنے جذبات میں اور اپنے ذوق میں وہ انگریز ہو جائیں۔ اصل میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ کیا انیشلی ابتدائی طور پر ہم ایک دم ہی انگریزی کو نافذ کر دیں جبراً، یا ابھی لوکل زبانوں کو جاری رکھیں۔ اب وہ جو لوکل زبانوں کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقدمہ ہے جو اینڈ میں ہم نے پڑھا، تو یہ ان کا خیال یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے صرف انگریزی زبان کی حد تک کر دیا معاملہ تو ہماری ریچ اتنی بڑھے گی نہیں، اور اسی وجہ سے دیکھ لیں کہ آج بھی ہماری جو بر صغیر پاک و ہند کی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس کی جو عوام ہے اس کی جو ریلیجس سینسیبلٹی ہے وہ کافی مضبوط ہے، یعنی وہ اتنی زیادہ جیسے مطلب مغرب گزیدہ نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک دو ظاہر بات ہے کلاسز وجود میں آ گئی ہیں، ایک اشراف کی اور ایک اجلاف کی اور ایک جو ہے عوام کی اور خواص کی۔ تو اس کا سبب یہی ہے کہ وہ جیسے تیسے بھی ہیں، بہرحال وہ اس طریقے سے انگریزی زبان سے ان کو مناسبت نہیں ہے، انگریزی کلچر سے بھی اس طرح مناسبت نہیں ہے، تو وہ وجہ ہے کہ آج بھی وہاں تک نہیں وہ بات پہنچ سکی نا۔ یعنی کچھ عرب ممالک میں یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی، مثال کے طور پہ الجیریا وغیرہ ہے، وہاں بالکل فرینچ کلچر آ گیا، اور انہوں نے آل آؤٹ کر کے جیسے اس زبان کو قبول کر لیا، اور مطلب زیادہ تر الجیرینز جو ہیں وہ فرینچ بولتے ہیں، فرینچ جانتے ہیں۔ مطلب ہمارے سماج میں یہ نہیں ہو سکا، ایک تو شاید آبادی کا بھی فرق ہے، اور پھر ہوموجنس نہیں ہیں ہم، یعنی بہت مختلف لوکل زبانیں بھی بہت تھیں، یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو ظاہری بات ہے کہ فارسی بھی علماء جانتے تھے، عوام شاید براہوی جانتے ہوں گے، پشتو ہی جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو لوگ کسی مطلب بیوروکریسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ تو فارسی سیکھیں گے، لیکن ایک پختون اور ایک بلوچی اور ایک سندھی اس کو شاید مطلب براہ راست نہ اس پر کتابیں چھپ رہی ہیں کہ وہ کتابیں پڑھے،
تو اس کی زبان وہی رہی. شاید اس کی زبان فارسی بھی نہیں بن سکی نا، فارسی تو دربار کی زبان تھی، تو دربار سے جس نے متعلق ہونا ہے تو بس اس کو ضرورت تھی. تو شاید یہ سبب بھی ہے کہ اتنی زیادہ ورائٹی تھی، اور فارسی اور عربی بھی ایک علمی زبان تھی، باقی لوکل زبانیں چلتی رہی ہیں. آپ ایک جو کرنٹ اگر ہم سیناریو دیکھیں انڈیا کا خاص طور پہ، تو چونکہ لینگویجز بہت زیادہ ہیں، میرا خیال ہے شاید بہت زیادہ لینگویجز ہونے کی وجہ سے وہاں پہ شاید انگلش کو کرنٹلی وہ کرنٹلی انگلش لینگویج کو بہت زیادہ، یعنی ایک ایون لوکل لیول پہ بھی بہت زیادہ یعنی پروموٹ کرتے ہیں. پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، اور میں چونکہ انگلش لٹریچر کو خاص طور پر بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. یعنی مجھے یہ سمجھ، یعنی ابھی کرنٹلی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ، اور پھر وہ ایک ویسٹرن انفلوئنس بھی جو انڈیا میں ہے وہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہے. نہیں تو ابھی مطلب ہاؤ ڈو وی سے دیٹ کہ ایٹ دا سیم ٹائم کہ جہاں پہ ہم یہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ لینگویجز کو، لوکل لینگویجز میں ہم ایک چیز کو پروموٹ کریں، لیکن کرنٹ سچویشن کے اندر انگلش بہت زیادہ ان کے اندر ایون سلمس کے اندر بھی بولی جاتی ہے. سلم ڈاگ ملینئر والا پورا کانسیپٹ پورا ہے. یعنی اب تو ڈونٹ یو تھنک کہ شاید، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی بات سے کہ شروع میں انیشیلی شاید یہ ڈیبیٹ تھی، لیکن بعد میں الٹیمیٹلی ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے انگلش لینگویج کو ہی بیسکلی پروموٹ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی سارا کلچر ہے اس طرح کیا. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ چونکہ ہندو جو آزاد ہوا ہے ہندوستان، تو اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ قیادت تھی ساری کی ساری وہ سیکولر تھی، مارکسسٹ بھی تھی. اور پھر ہندوؤں کی اکثریت ہے، ہندوؤں میں مذہبیت جیسے ثقافت کی سطح پر ہے، تو باقی وہ جیسے مطلب سرمایہ داری کے لیے ایک بہت رائپ سا مذہب ہے. وہ جو ایک ہم نے اقتباس بھی پڑھا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے بھی جائیں گے تو پوری دنیا میں شاید سب سے زیادہ جو سازگار زمین ہے ہماری تہذیب کے لیے وہ ہندوستان کی ہے. اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی اورینٹیشن ڈس ورلڈلی ہو گئی بہت، اگرچہ شروع میں تو ظاہری بات ہے کہ اوریجنلی جو ہندو مذہب ہے وہ مونسٹ ہے، اس میں ظاہری بات ہے کہ دنیا کے بارے میں تصور مایا کا تھا اور یہ سب تھا. تو وہ جیسے آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا، کلچر رہ گیا. اب مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا وہاں پر کہ ان کے لیے سروائیول کا ایشو پیدا ہو گیا، یعنی ہندو تو آل آؤٹ دنیا کی طرف لپک پڑے، اب مسلمانوں کو سروائیول کا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر یعنی مسلمانوں کے حوالے سے بہت زیادہ جو علماء ہیں نا، یعنی آپ ان کے علماء کی تقریریں سنیں تو وہ جس طریقے سے انگریزی، کمپیوٹر اور اس چیزوں کے حوالے سے آل آؤٹ جا کے بات کرتے ہیں وہ یہاں کے لوگ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مسئلہ سروائیول کا ہے، ان کا مسئلہ جابس کا ہے، باقی چیزوں کا ہے. تو اس میں جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب کی فکر بالکل جیسے اپروپریٹ ہے، ان کی ساری گفتگو جو ہے وہ جیسے لگتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ساتھ مذہب کا ایک ایملگم بنا دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ عذر ہے کہ وہ ان کا سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے. اور پھر بڑے بڑے علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی فخر سے کہ ہماری فلاں بچی جو ہے اس نے ٹاپ کر لیا فلاں بورڈ میں، یعنی یہ ان کے بڑے بڑے دینی اجتماعات میں یہ ہوتا ہے. ہمارے مذہبی لوگوں کو اس کی بات ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ شاید مسئلہ ہے کہ ہندوؤں نے کیوں کیا، اس کا سبب وہ ہے، مسلمانوں کو کیوں کرنا پڑا وہ ان کا سروائیول کا مسئلہ ہے کہ بھئی اس کے بغیر اب وہ چل ہی نہیں سکتے. اچھا، یہ یہاں پہ ایک طویل اقتباس ہے جی. تو جامعہ ملیہ کی تاسیس کی بات ہو رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ اسے سمجھا جاتا ہے جامعہ ملیہ کو کہ جیسے یہ رد عمل ہے یا سر سید کا مخالف ادارہ ہے. تو اگر علی گڑھ یونیورسٹی کی موجودہ صورت کو دیکھا جائے اور سر سید کے ان ارادوں اور منصوبوں سے اس کا مقابلہ کیا جائے جو ابتدا میں علی گڑھ کے متعلق ان کے دل میں تھے، تو خیال ہوتا ہے. یہ سب کے پاس آ گیا ہے یا ابھی کم آئے ہیں کاپیز؟ کافی کم ہے بھائی، یہ اور بھی دے دیں یہاں پہ کاپی. تو علی گڑھ عملی حیثیت سے سر سید کے زرعی خواب کی ایک نہایت معمولی سی تعبیر ہے. اب جو خواب دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر. اب یہ جیسے ایک آئیڈیل صورتحال ہے. آج بھی جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہم جیسے ایک امتزاجی نظام بنائیں، یعنی الگ الگ کیوں ہو گیا ہے. یہاں پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ پورا ایک بورڈ بنا ہے مجمع العلوم، تو اس کا ٹائٹل میں یہ ہے نا مجمع العلوم، کہ بھائی لوگوں کو جیسے جوڑا جائے، مجمع ہو، جس طرح مجمع البحرین ہوتا ہے. تو یہ دونوں سٹریمز جو ہیں یہ بہت الگ الگ ہو گئی ہیں، ان کو جوڑا جائے. تو سر سید بھی کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر.
یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب ابھی فلسفے کی بہرحال کچھ نہ کچھ ورک تھی اور فلسفہ اور سائنس میں ابھی تھوڑی ڈسٹنکشن تھی. آہستہ آہستہ تو فلسفہ جیسے ریڈنڈنٹ ہوتا چلا گیا اور نیچرل سائنس ہی بن گیا. اور سسیت کے دور میں بھی بلکہ دیکارت سے شروع ہو گیا تھا کہ فلسفہ جو تھا وہ سائنسی منہاج اختیار کرتا چلا جا رہا تھا. یعنی جدید فلسفہ اصل میں پازیٹیوسٹک ہے زیادہ تر، اور وہ جیسے سائنس سے بہت زیادہ متاثر ہے اور سائنس کے منہج پر. تو وہ مغربی علوم کے ساتھ ایمان کامل اور صحیح مذہبی تربیت کو ضروری سمجھتے تھے، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اور علی گڑھ میں ایسے دور آئے جب مذہبی نقطہ نظر سے اس کی شہرت قابل رشک نہ تھی. وہ چاہتے تھے کہ عام علمی احیاء کا مرکز بنے، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ شیخ محمد اکرام کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ علی گڑھ نے نہ تو کوئی حالی یا شبلی پیدا کیا اور نہ کوئی قابل ذکر علمی روایات قائم کی. ٹھیک ہے، اور مطلب ارادے کچھ اور تھے ان کے، عملاً کچھ اور ہوا. اور پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ تخیل اور تخیل کی عملی صورت میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو اب ہوا کیا ہے کہ علی گڑھ کا سب سے اہم عملی مقصد ایسے طلباء کی نشو و نما ہو گیا جو فتح مند قوم کے علوم و فنون اور زبان حاصل کر کے ملکی حکومت میں حصہ لے سکیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ مقصد جیسے بن چکا ہے کہ فتح مند قوم. اب ظاہر وہ فتح مند قوم چاہے چلی بھی گئی ہے نا، لیکن اس کی فتح تو اب جیسے عالمگیر ہو چکی ہے، ہماگیر ہو چکی ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ٹو کوئٹ اور ناٹ ٹو کوئٹ، چاہے کوئٹ کر بھی جائیں تب بھی ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. ٹھیک ہے، ہمارا کابوس یا ہمارا آسیب یا ہمارا گھوشت جو ہے وہ یہاں رہے گا. تو کہتے ہیں کہ جی سید سمجھتے تھے کہ سرکاری ملازمت کو زندگی کی معراج سمجھ لینے سے قوم کی نجات نہیں ہو سکتی. یعنی وہ سمجھتے تھے. جب ان کے بیٹے سید محمود جو ہیں وہ گویا جب جج بن گئے تو انہوں نے کہا کہ سید محمود ملازمت کے صیغے میں چاہے اور جتنی ہی ترقی کریں مگر قوم کو جس قسم کے تعلیم یافتوں کی ضرورت ہے اس میں سید محمود سے کچھ مدد نہیں پہنچ سکتی. یعنی اب وہ جو شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی وہ آدمی دنیاوی علوم میں بھی بہت ماہر ہو اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اس کے سر کا تاج ہو. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہ جو تصور ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بھئی یعنی دینی مدارس میں جدید علوم کیوں نہیں پڑھائے جا سکتے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پرانی حیت ہو یا پرانی طب ہو یا پرانا ہندسہ ہو، اس کا ورلڈ ویو اور روایتی دینی علوم کا ورلڈ ویو مختلف نہیں تھا. یعنی ورلڈ ویو ایک ہی تھا نا. یعنی دنیا کے بارے میں تصور تھا کہ بھئی حقیقت جو ہے وہ ماورائے صورت ہوتی ہے اور جو ہے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ کل نہیں ہے، اس سے ماورا بھی ایک عالم ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی علم اپنی نہاد میں میٹافزیکل تھا. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے ایک دنیا کا علم بھی تھا لیکن اس میں تضاد کی نسبت نہیں تھی. اب جو صورتحال ہے کہ مذہبی علم اور یہ جو جدید علم ہے، سائنسز جن کو ہم کہتے ہیں، چاہے نیچرل ہوں چاہے سوشل ہوں، یہ آنٹولوجیکلی بالکل مختلف ہے نا. تو اس وجہ سے یہ یعنی سادہ بات نہیں ہے کہ آپ ان کا جوڑ بٹھانا شروع کر دیں کہ بھئی 3 کلاسز جو ہیں وہ اس کی تفسیر کی ہوں، حدیث کی ہوں، اور ساتھ ہی سوشل سائنسز بھی آپ پڑھائیں. مطلب اس سے ان کا دماغ بالکل الٹ سا جائے گا، کیونکہ یہ 2 الگ الگ ورلڈ ویوز ہیں، 2 الگ الگ دنیایں ہیں. اب ان کو برج کیسے کیا جائے یہ اللہ ہی جانتا ہے. مطلب اتنا آسان معاملہ یہ نہیں ہے کہ پہلے اگر آپ کہیں کہ بھئی وحدانی نظام تعلیم تھا تو اب کیوں نہیں ہو سکتا. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں فرق یہی ہے کہ پہلے وحدانی ہونے میں یہ تھا کہ بہرحال دنیا کے بارے میں تصورات جو تھے نا تمام اجتماعیتوں کے وہ ملتے جلتے تھے، اور جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ماورائے مادہ جو ہے وہ ایک عالم کو مانتے تھے اور اس دنیا کو کل نہیں سمجھتے تھے، اور حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو کل علم نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک فرق پڑ گیا. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے بیٹے کو روکا بھی ہے، اور لیکن عام طور پر یہی ہوا کہ لوگوں نے نا سرکاری ملازمت جو ہے اس کو دیکھا کہ بھئی اس کے زیادہ کون. آج بھی دیکھیں یعنی سرکاری ملازمت بھی ہے اور باقی کارپوریٹ سیکٹر کی ملازمت ہے. آج انڈیا میں یہی مسئلہ ہے نا کہ سرکاری ملازمتیں ہوں یا کارپوریشن ہو، اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہونا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ تعلیم درکار ہے جو ہے.
تو نواب محسن الملک کے زمانے میں یہ چیز اور بڑھ گئی. تو کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ جو محسن الملک تھے ان کی نظر بلند نہ تھی، اور کالج کو سرکاری ملازمت کے لیے وقف کرنے کا جو عمل سر سید کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا اسے انہوں نے بڑی ترقی دی، اور ابتدائی بلند مقاصد نظر سے بالکل اوجھل ہو گئے. سر سید کے ہاں تو دوسرا بیانیہ بھی تھا، سر سید کے ہاں تو ایک ڈس ایلوژنمنٹ بھی تھی، اپنے بیٹے کے حوالے سے بھی تھی اور لوگوں کے حوالے سے بھی تھی. لیکن بعد کے لوگوں میں جیسے یہ آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کہیں کہ ایک تضاد کا تعلق ہے، یا ایک آپ کہیں کہ یعنی دو لختی ختم ہو گئی نا، یکسو ہو گئے کہ بھئی کالج کی یا یونیورسٹی کی تعلیم کا مقصد کیا ہے، ملازمتوں کا اصول یا دنیاوی ترقی. اب آگے پڑھیے کہ نتائج کیا نکلے. سرکاری ملازمت کو علی گڑھ کا اہم ترین عملی مقصد بنانے کا برا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پس درجے کی مادیت اور شیعیت پسندی پیدا ہو گئی. یعنی وہی بات کہ مادیت اور شیعیت پسندی، چیزیں حاصل کرنا، جو نہ صرف طلبہ کی مذہبی ترقی اور روحانی تربیت کے لیے ناسازگار تھیں بلکہ جس نے ان کے اصل دنیاوی ترقی پر بھی اثر ڈالا. یعنی یہ جو تصور ہے نا کہ مسلمان اس طرح سے کیوں دنیا میں آگے نہیں بڑھ پاتے جیسے غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلم بھی اگر تو وہ کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں تو ان کے ہاں بھی پھر کچھ رکاوٹیں اور ہرڈلز ہوں گی. لیکن اگر وہ دنیا کو ہی کل سمجھ کر دنیا کے لیے آل آؤٹ جائیں گے اور اپنے عقیدے کو بھی اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں گے تو وہ سہولت سے وہ کام کر لیں گے. لیکن مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ دبدھا جو ہے ختم نہیں ہوتا، اور پھر وہی بات ہے کہ امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، ان کے ہاں یہ کنفلکٹ رہے گا. تو کہا کہ دنیا میں ترقی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: صحت جسمانی، ہوش و خرد اور کریکٹر. تو کہتے ہیں تینوں چیزوں کی ضرورت ہے لیکن کریکٹر کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. اگر عزائم بلند نہ ہوں یا بلند ارادوں کی تکمیل کے لیے شوق، محنت، مستعدی، قربانی، ارادے کی پختگی، ایمان قابل اور طبیعت پر قابو نہ ہو تو قوی ہیکل جسوں اور تیز و تراز دماغوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. علی گڑھ میں یہی ہوا. حقیقی یا خیالی ضروریات نے مطمع نظر کو محدود کر دیا اور روحانی کمزوری سے کریکٹر پست ہو گئے. یعنی آپ کے آئیڈیلز، آدرس بھی کم ہو گئے اور آپ کے اندر روحانی کمزوری آئی تو کردار بھی پست ہو گیا. نتیجہ ہوا کہ جدید اور باقاعدہ تعلیم کے باوجود نہ صرف مذہبی نقطہ نظر سے بلکہ دنیاوی اور ظاہری کامیابی کے لحاظ سے بھی علی گڑھ اس بلندی پر نہ پہنچے کہ طلبہ جو علی گڑھ کالج کے دقیانوسی اور قدیم الخیال لیکن روحانی طور پر سربلند اور کریکٹر کے لحاظ سے پختہ کار بانیوں نے حاصل کی تھی. جتنے بانیان تھے وہ سب روایتی علم کے پروردہ تھے، ٹھیک ہے، چاہے سر سید ہوں، چاہے محسن الملک ہوں، وقار الملک ہوں، چاہے ٹھیک ہے اس کے بعد حالی ہوں، چاہے شبلی ہوں، چاہے جو بھی ہوں. میرا خیال سلیم احمد صاحب نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ جو ارلی ماڈرنسٹ تھے نا، بنیادی طور پر وہ اپنی تحت الشعور میں اور لا شعور میں تھرو اینڈ تھرو روایتی تھے. انہوں نے تکلف کر کے شعوری طور پر انگریزی زبان یا اس کے کلچر کو یا اس کی تعلیم کو اختیار کیا تاکہ مسلمان سروائیو کر سکیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو لوگ آئے ہیں وہ جیسے آپ کہیں کہ ان کا یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ان کا یعنی ظاہر بھی اور باطن بھی وہ مغربی رنگ میں رنگے گئے. یعنی ایک فرق ہے نا، انہوں نے تو جبراً اختیار کیا تھا نا، ایک اسٹریٹجی کے طور پہ اختیار کیا تھا، لیکن بعد کے لوگ جو ہیں وہ اپنے تحت الشعور میں بھی جدید ہو گئے اور باقی بھی جو ہے ظاہر میں بھی جدید ہو گئے. تو اس وجہ سے ان کے اندر وہ بلندی نہیں ہے. جن لوگوں نے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کے تعلیم پائی تھی ان میں سر سید محسن الملک اور وقار الملک جیسے مدبر اور منتظم پیدا ہو گئے. جو لوگ انگریزی سے قریب ناواقف تھے اور جن کے لیے تمام مغربی ادب ایک گنج سربستہ تھا، انہوں نے نیچرل شاعری اور ایک جدید ادب کی بنیاد ڈالی اور آب حیات، سخندان فارس، شعر و شاعری اور مقدمہ شعر و شاعری، مسدس حالی جیسی کتابیں تصنیف کی. یعنی حالی نے، شبلی نے، نذیر احمد نے، ٹھیک ہے. لیکن جن روشن خیالوں نے کالج کی عالیشان عمارتوں میں تعلیم حاصل کی تھی وہ مطمع نظر کی پستی اور کریکٹر کی کمزوری سے فقط اس قابل ہوئے کہ کسی معمولی دفتر کے کل پرزے بن جائیں. یہی ہوا ہے.
وہ جو میں نے تذکرہ کیا تھا مولانا محمود الحسن صاحب کا کہ جب وہ گئے 1920 میں، وہاں انہوں نے یہی تنبیہ کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پورا جو نظام ہے اس کے لیے سستے مزدور پیدا کرنے کی ایک فیکٹری بن جائیں، اور عملاً یہی ہوا. یعنی 1920 میں علی گڑھ میں جا کر انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو یہ اس کے کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی 40 سال بعد، 35-40 سال بعد ایک تحریر لکھی جا رہی ہے. تو اور اپنے بانیوں کے خیالات اور ان کی عظمت کا کوئی اندازہ کیے بغیر جو باتیں ان کی مخالف کہہ رہے تھے، جو خود مکتبوں اور مسجدوں کے پروردہ تھے، انہی کو زیادہ آب و تاب اور رنگ و روغن دے سکیں. مادیت اور شیعیت پسندی کا جو اثر طلبہ پہ ہوا، وہی علی گڑھ کے اساتذہ پر ہوا. ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اس تعلیم کا اثر طلبہ پہ کیا ہوا، اب اساتذہ پہ کیا ہوا. علمی زندگی کے ضامن فقط دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو قوم کے پاس اس قدر دولت ہو کہ وہ اہل علم اور اصحاب تصنیف کی اس طرح خدمت کر سکیں جس طرح مغربی ممالک میں ہو رہی ہے، یا اہل علم و فن سے اتنی دلچسپی ہو کہ دنیاوی معاملات میں وہ قوت لا یموت پر اکتفا کر کے اور مادی سربلندی سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو علم و فن کے لیے وقف کر دیں. تو کہا کہ ہمارے ہاں جن لوگ آگے بڑھے ہیں ان کا دوسرا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں دنیا سے دلچسپی نہیں ہے، ہم علم کے جو ہے وہ جویا ہیں. تو کہتے ہیں کہ حال ہی کے ساتھ کیا ہوا، 100 روپے کی جو ہے پنشن جاری ہو گئی، اور تو انہوں نے سرکاری ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا. اور اسی طریقے سے اور مطلب انہوں نے ان کو اپنا لباس جو اشرافیہ کا تھا وہ چھوڑنا پڑا. اقبال کے بارے میں مشہور ہے، یہ کئی لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ علی بخش جو ان کا خادم تھا اس سے پوچھتے رہتے تھے کہ بھائی جتنے مقدمے آ جائیں مہینے میں کہ جس سے ان کا مہینے کا خرچ نکل جائے، تو اس کے بعد وہ اور مقدمہ نہیں لیتے تھے کہ بس ٹھیک ہے میری ضرورت پوری ہو گئی. تو پھر کہتے ہیں کہ علم و فن کی نسبت قدیم اور جدید نقطہ نظر میں جو فرق ہے اسے آزاد نے، آزاد کا مطلب محمد حسین آزاد نے فردوسی اور اس کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ان صاحب کمالوں کے حال کتابوں میں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس زمانے میں لوگوں کو عیش و عشرت، پھول پان کا شوق ہے اور پڑھنا لکھنا فقط کمانے کھانے کے لیے سیکھتے ہیں، اسی طرح اگلے لوگوں کو خواہ شہر خواہ دیہات علم و کمال کا عشق دلی ہوتا تھا. یہ تحریر لکھی جا رہی ہے کوئی 1910 ورس کے قریب. ٹھیک ہے، اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے علم کا مقصد کیا رہ گیا ہے، کمانے کھانے کے لیے اب لوگ علم حاصل کرتے ہیں. روزگار کی طرف زیادہ خیال نہ کرتے تھے، دولت دنیا کو کچھ مال نہ سمجھتے تھے. اگر اسی عالم میں کسی بادشاہ امیر وزیر سے قسمت موافق ہو گئی تو زہے قسمت، نہیں تو تصنیف اور رفاع خلق اور نیک نام کو حاصل زندگی سمجھتے تھے کہ بس ٹھیک ہے نیک نامی ہے، اور مطلب ٹھیک ہے کسی سرکار دربار سے وابستہ ہو گئے تو کمیشنڈ ہو گئے، وہاں سے خلط پا لی، وہاں سے ان کا جو ہے کوئی وظیفہ لگ گیا. لیکن علی گڑھ میں ان صاحب کمالوں کا سکہ نہ چلا، وہاں مادیت اور ظاہر پسندی کا دورہ تھا. اساتذہ میں علمی اہلیت اور فنی قابلیت تو ساری تھی، لیکن ان کی نگاہیں بلند نہ تھیں. انہوں نے یہ تو نہ کیا کہ دولت دنیا میں سے مختصر پر کفایت کریں اور اپنے علمی شوق کی تکمیل تصنیف و تالیف اور نیک نام کو حاصل زندگی سمجھیں. ان کے نزدیک یہ محل علم و فن ہوگا، یہ فلم غلطی ہو گئی، ان کے نزدیک علم و فن کھانے کمانے کا ذریعہ تھا. اب دیکھیں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب جو تبدیلی آ رہی ہے علی گڑھ کے نظام تعلیم کی وجہ سے بر صغیر کے لوگوں میں، کہ پہلے پڑھنا پڑھانا اس کا یہ مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا تھا سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنا، وظیفہ حاصل کرنا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا مقصود یہ نہیں ہوتا تھا. تو کہا کہ اب کیا ہے کہ کھانے کمانے کا ذریعہ، اس لیے بالعموم یہی خواہش ہوتی کہ علمی زندگی پر مدنی چھا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مادی زندگی کی بہار ضرور لوٹی جائے. جو لوگ اس قابل تھے کہ اگر وہ بلند نظری کو کام لاتے تو شہرت دوام اور قومی خدمات میں حالی اور آزاد شبلی اور نذیر احمد کو کہیں پیچھے چھوڑ جاتے. ان کا منتہائے زندگی یہ ہو گیا کہ کسی طرح ظاہری ٹھاٹھ اور خوش معاشی میں وہ ایک سیکنڈ گریڈ ڈپٹی کلیکٹر کا مقابلہ کر سکیں. یعنی اساتذہ پروفیسرز علی گڑھ کے، ان کا تذکرہ کرنا ہے کہ وہ لوگ کہ جو سول سروس میں جا رہے ہیں وہ صاحب لوگ ہیں اور ان کی جو مراعات ہیں اور ان کی جو پرکس اور پریویلیجز ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں اساتذہ علی گڑھ ان کے مقاصد بھی یہی ہو گئے. تو اگر آپ یعنی جدید یونیورسٹی میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ پبلک ہو،
آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ جو ہے ٹیچرز کی جو وہاں پہ آپ سمجھ لیں ایسوسیشنز ہیں، ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں، ان کے جو واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں، تو کبھی آپ وہاں دیکھیں کہ کن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، علم کی، فن کی بات وہاں کتنی ہوتی ہے، اور یہ بات کیا ہوتی ہے کہ بھئی فلانا الاؤنس تھا وہ ہمیں نہیں ملا اور فلانا الاؤنس ہمیں مل گیا ہے۔ اور مطلب جیسے ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو شدید ڈپریشن ہوا ہے تقریباً پچھلے 2 سال سے، کہ سندھ میں جو پی ایچ ڈی اساتذہ ہیں نا، تو ان کا پی ایچ ڈی الاؤنس ہے 25,000 روپے، اور جو پنجاب میں الاؤنس ہے وہ ہے 10,000 روپے۔ تو اب 2-2.5 سال سے 15,000 روپے کا نقصان ان کو جو ہے ہر مہینے ہو رہا ہے، اور مطلب اس سے مطلب بہت زیادہ جیسے ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی، اور بھی فلاں جو ہے وہ سرکاری ملازمین ہیں ان کی یہ مراعات ہیں، ہم ٹیچرز ہیں ہماری مراعات کم ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ہمیں اس کے لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی باقاعدہ سٹ انز ہوئے ہیں، کئی دھرنے ہوئے ہیں، کئی اس میں جو ہے وہ احتجاج ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، اور اسی طریقے سے اگر آپ فیکلٹی رومز میں جائیں اور وہاں جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور جو سطح ہوتی ہے وہ عام طور پہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی، فلاں الاؤنس کٹ گیا، فلاں ٹیکس ہمارا بڑھ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ چیز جیسے آج تک جیسے جاری، اور شاید یہ جدید علم کی ساخت میں یہ بات ہے کہ آپ اس کو نحوست کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، یعنی یہی بات ہے نا کہ یہ چیز جب پیدا ہوگی تو آپ بدل جائیں گے۔ یعنی ایک عالم دین مدرسے میں پڑھاتا رہا اور عالم دین تھا، پھر اس نے ایم فل کر لیا، پھر پی ایچ ڈی کر لیا، پھر جب وہ یونیورسٹی چلا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مزاج، اس کی طبیعت بدل جائے گی۔ یعنی پہلے وہ 25,000 پر بھی جیسے راضی تھا، اور اب 1.25 پر بھی وہ جیسے شاکی ہے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ تبدیلی اس پورے ماحول سے ہوئی ہے نا، اس پورے سسٹم سے ہوئی ہے کہ وہاں پر جیسے کیا کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، کس طرح کا ماحول ہے۔ علی گڑھ کے پروفیسروں میں علمی قابلیت، مذاق کی شستگی، مذاق کا مطلب ذوق ہے، اور نیک ارادوں کی کمی نہیں، لیکن جب خیالات کا رخ پھر گیا اور ہمتیں پست ہو گئیں تو یہ خوبیاں بیکار ثابت ہوئیں۔ اب دیکھیں یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں، علی گڑھ کی بات کر رہے ہیں، اور اساتذہ کا وقت عزیز ڈرائنگ روم کی تزئین، خوش معاشی، ضیافت بازی، کلب بازی، گپ بازی، اور ہاں پارٹی بازی کی نظر ہونے لگا۔ یعنی یہ سب چیزیں اس میں آ گئیں۔ اس فضا میں علمی زندگی کا فروغ پانا محال تھا۔ یہ بات بہت سے لوگوں نے کہی، ہمارے کچھ اساتذہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مغرب جس کو ہم کہتے ہیں جدید مغرب، اس میں لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے، کھانا کمانا اور جو ہے وہ بطن و فرج کے تحت زندگی بسر کرنا، لیکن وہاں ایک اقلیت ایسی ہے کہ جو ٹرانسینڈ کر گئی ہے ان تمام چیزوں سے، اور مطلب ان کا جو غلبہ ہے، ان کو جو طاقت ملی ہے وہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو جیسے جو کوئی بھی فن ہے اور کوئی بھی علم ہے اس کے ساتھ بہت مخلص ہیں، اور انہوں نے پھر اس میں ان چیزوں کو جیسے بہت زیادہ درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور پھر گویا وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے کمالات کر رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، پھر وہ ایک بڑے سسٹم کا حصہ بھی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خاص اپج ہوتی ہے اور وہ بہرحال اس چیز سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، ٹرانسینڈ کر جاتے ہیں۔ چنانچہ ان پروفیسروں کی ساری صلاحیتوں کے باوجود ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ہمارے علمی محسنوں کی صف میں شبلی اور سر سید نہیں، سلیمان ندوی اور مولوی عبدالحق کے قریب ہی جگہ پانے کا مستحق ہو۔ شبلی، سر سید حالی تو بہت بڑے لوگ تھے نا، کہا کہ جو اس کی اگلی نسل ہے، سیکنڈ ٹیئر ہے، اس کے برابر بھی نہیں۔ مادی نقطہ نظر کے فروغ سے نہ صرف یہ ہوا کہ اساتذہ اور طلبہ ایسے علمی کاموں کی تکمیل سے معذور ہو گئے جنہیں پورا کرنے کی خاطر ایثار و قربانی اور مستعدی کی ضرورت تھی، بلکہ خیالات میں ایک عجیب طرح کی ڈھل مل یقینی، یعنی روحانی کمزوری اور ذہنی بزدلی آ گئی۔ سر سید کا خیال تھا کہ علی گڑھ والے ان کے کام کو جاری رکھیں گے، وہ اسلامی ہندوستان کی شاندار روایات کے وارث ہوں گے، اور اسلام اور مسلمانوں پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا دندان شکن جواب دیں گے، لیکن یہاں یہ عالم تھا کہ در بغل تیر و کماں کشتہ نخشیر شدیں، کہ بھئی ہمارے بغل میں جو ہے وہ تیر اور کماں ہے، لیکن ہم جو ہمارا جو شکار ہے اس کا ہم شکار ہو گئے، یعنی جس کو شکار کرنے چلے تھے اس کا شکار ہو گئے۔ کسی طرف سے اسلام یا مسلمانوں یا علی گڑھ کے خلاف کوئی آواز اٹھے، اس پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے علی گڑھ سے نکلیں گے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جہاں تک مسلمان بادشاہوں یا اسلام کے خلاف اعتراضات کا تعلق ہے،
ان کے جواب میں کوئی قابل ذکر کتاب علی گڑھ کالج کے بانیوں کی نسل ختم ہو جانے کے بعد علی گڑھ سے آج تک شائع نہیں ہوئی، بلکہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان بادشاہ مثلا سلطان محمود غزنوی یا اورنگزیب کے خلاف کچھ لکھے تو علی گڑھ کے خوش اخلاقوں کا یہی جواب ہوتا ہے، مجھے تو خو ہے کہ جو کچھ کہو بجا کہیے۔ بلکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ نہ صرف محمود اور عالمگیر تعصب کے پتلے تھے بلکہ اسلامی حکومت کا مؤسس اعلیٰ سلطان محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک اناڑی جرنیل اور بھونڈا سپاہی تھا، اور یہ فقط نیرنگی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ ایک سلطنت کی بنیاد ڈال گیا۔ یعنی سب سے زیادہ جیسے یعنی مطلب آپ کہیں نا کہ آپ کی علمی روایت کو لوگ جوتے مار رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ دفاع کریں آپ ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے، جو ہماری ایجوکیٹڈ کلاس ہے اور جو ہماری اکیڈیمیا ہے اس کی حالت یہی ہے اور وہ یہی کر رہی ہے۔ یہی اسلوب علی گڑھ کا علی گڑھ تحریک سے متعلق ہے۔ سر سید پر اعتراض ہو تو سب سے زیادہ ہاں میں ہاں ملانے والے یہاں ملیں گے۔ پھر آگے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یعنی کچھ اور لوگوں نے جو ہے وہ دفاع کیا ہے لیکن خود علی گڑھ کے پروردہ لوگوں نے نہیں کیا۔ یہی حال مذہب کا ہے۔ اب تذکرہ کر رہے ہیں آپ علی گڑھ کے ان دو ایک روشن خیالوں کو جانے دیجئے جن کی نسبت ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سرے سے مذہب کے مخالف اور خدا کے وجود کے اعلانیہ منکر ہیں، اور جن کے بیانات سن کر خیال آتا تھا کہ اگر یہ بزرگ اس قدر آزادہ رو اور ترقی پسند ہیں تو ایک ایسے ادارے کی ٹکر گدائی کی لذت کس طرح گوارا کرتے ہیں جو سرکاری اور مشنری کالجوں سے مقابلے میں فقط اس لیے وجود میں آیا کہ وہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کا بھی انتظام ہو اور نیچرل سائنس کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید الہی کی تعلیم بھی ہو۔ یعنی وہاں تو یہ تھا نا، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی، اس پر بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ علی گڑھ میں جو بھی دینیات کا شعبہ رہا ہے اس میں سر سید کے خیالات کا کبھی شیوع یا فروغ نہیں ہوا اور لوگوں نے اس کو علیحدہ رکھا ہے، بلکہ بہت عرصے تک تو مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کے جو داماد تھے وہ اس کے دینیات کے انچارج رہے، اور بھی یعنی روایتی علماء وہاں دینیات پڑھاتے رہے۔ یعنی سر سید کا جو ورژن تھا نا، جو نیچری اسلام کہہ لیں یا جدید اسلام، وہ بہرحال سر سید یعنی علی گڑھ کی جو دینی تعلیم کا نظام ہے اس میں شامل نہیں ہوا، اور وہاں بہرحال اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ بھئی جو ہے ایک ہاتھ میں فلسفہ اور ایک ہاتھ میں نیچرل سائنس اور سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہو۔ اس لیے جب لطف یہ ہے کہ ہاں کیونکہ ان حضرات کے یہ خیالات کسی محکم تیقن پر مبنی نہ تھے بلکہ روحانی کمزوری اور ذہنی پراگندگی کا کرشمہ تھے، اس لیے جب یونیورسٹی کے حکام نے اساتذہ کے عقائد کی تحقیق شروع کی تو یہ لوگ اس دور احتساب میں اپنے آزاد خیالات پر قائم نہ رہ سکے اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ پہ دستخط کرنے والوں میں پیش تھے۔ یعنی مطلب ان میں اتنی جرأت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے سیکولر یا ملحدانہ نظریات پر قائم رہ پاتے۔ جیسے جب انکوزیشن سمجھ لینا، ایک طرح کی انکوزیشن جب ہوئی ہے اور جب کہا پڑتال ہوئی کہ بھی کون کون لوگ ہیں جو بدعقیدہ ہیں، تو کہا کہ پھر انہوں نے نوکری بچانے کے لیے جیسے آرتھوڈاکس عقائد کو بھی قبول کر لیا۔ لیکن اگر آپ ان بزرگوں کا معاملہ ان کے ضمیر احساس سے فرض پہ چھوڑ دیں اور ارکان مذہب کی ظاہری پابندی کو بھی ایک لمحے کے لیے نظر انداز کر دیں، تب بھی علی گڑھ کی فضا میں اندر ہی اندر ایک عام ایمانی کمزوری اور روحانی کم ہمتی کا سراغ ملے گا۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو واضح طور پر بے دین ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کہا کہ عمومی طور پر بھی ایک عام ایمانی کمزوری اور روحانی کم ہمتی کا سراغ ملے گا۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جیسے ماڈرن یونیورسٹی کی بنیادوں میں یہ بات شامل ہے کہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے نا اقبال کا ایک شعر کہ آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، دنیا تو ملی طائر دین کر گیا پرواز۔ تو ظاہر بات ہے جب مطلب عقیدوں میں تزلزل آتا ہے اور دنیا تو مل جاتی ہے لیکن طائر دین جو ہے وہ پرواز کر جاتا ہے۔ تو اکبر نے بھی کہا تھا نا کہ پتہ نہیں کیا بہت ہو گئے ماشاء اللہ، یعنی عقل مند یا ہوشیار تو بہت ہو گئے ماشاء اللہ، مگر افسوس یہی ہے کہ مسلمان نہ رہے، آپ بعض مستثنیات کو چھوڑ کر وہاں کے قابل و ذہین اساتذہ اور تیز اور ہونہار طلباء کی باتیں سنیں اور ان کے ذہنی رجحانات کا تجزیہ کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا اگر وہ قومی نوحہ خوانی کا پرانا اور رسمی لبادہ نہ پہن لیں
تو ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ انہیں کسی طرح دقیانوسی قدامت پسند مسلمان نہ سمجھ لیں. یعنی سب سے بڑا سٹگما کیا ہے؟ سب سے بڑا سٹگما یہ ہے کہ یہ دقیانوسی اور روایتی اور قدامت پسند ہے. یعنی علی گڑھ کالج ہے، امام باڑہ تو نہیں ہے. یہ ایک مصرع ہے، کالج ہے امام باڑہ تو نہیں ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے مذہبی تعلیم ہو. شاید یہ اسلوب خیال کسی عمیق نفسیاتی حقیقت پر مبنی ہے. یعنی جس طرح سید سلیمان ندوی اور دوسرے ندویوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اگرچہ ندوہ قدیم اور جدید کا جامع گنا جاتا ہے لیکن وہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس پر دیوبند میں ذرا بھی اعتراض کی گنجائش ہو. اور اس طرح اب وہ قدیم کی حمایت اور رجت پسندی میں دیوبند سے بھی بڑھ گئے ہیں. یعنی وہ کیونکہ خیال یہ تھا نا کہ ندوہ جو ہے وہ ایک برج کا کام کرے گا علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان، لیکن چونکہ اس کو قائم کرنے والے لوگ بہت زیادہ مذہبی لوگ تھے اور بڑے بڑے علماء کے اوپر رہے ہیں، اس وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں کہ ندوہ بنیادی طور پر ایک دینی مدرسہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو ٹھیک ہے ان کے جو فضلاء ہیں ان کے اندر جیسے ایک ہائیبرڈ پہلو پایا جاتا ہے، اور چونکہ زبان پر بہت زیادہ زور ہے، عربی پر بہت زیادہ زور ہے، اور جدید جو عربی زبان ہے اس کے چونکہ بہت بڑے بڑے پروپوننٹ جو ہیں نا وہ ذرا ٹیڑھے میڑے لوگ ہیں. اسی لیے ہم نے یہ دیکھا ہے، پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جو عربی زبان سے صرف بہت زیادہ اشتغال رکھتے ہیں ان کے اندر کجی پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ ظاہر سارے بڑے بڑے جو ہے وہ جو ہے عباس العقاد ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، لطفی منفلوطی ہیں، یہ سارے کے سارے مطلب مذہبی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے گڑبڑ لوگ ہیں اور بالکل جدید لوگ ہیں. تو جب آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر وہ باقی چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے ندوہ کے لوگوں میں بھی بہرحال ایک خاص طرح کا جیسے اعتزال آپ دیکھیں گے، یعنی جو شبلی نعمانی سے چلا آ رہا ہے نا، تو ایک خاص طرح کی اقلیت پسندی ان کے ہاں پائی جاتی ہے. اور وہ جیسے ان کا ایک وجہ جواز بھی ہے نا کہ بھائی ورنہ اگر یہ ہم نے نہیں کرنا تھا اور کٹ ملا ہی بننا ہے تو پھر ہمیں الگ سے ایک رو بنانے کی کیا ضرورت تھی نا. تو اس وجہ سے بھی جیسے ان کے ہاں تھوڑی جدت ہے، اگرچہ اس کے جو بڑے لوگ تھے مثال کے طور پہ مولانا علی میاں، تو مولانا علی میاں تو مطلب ہر لحاظ سے آرتھوڈاکس تھے، لیکن جیسے ان کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. ان کی جو ایک کتاب بہت مشہور ہے ماذا خسر عالم بانحطاط المسلمین، تو وہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے کچھ عرصے پہلے کہا نا کہ بھی 4 کتابیں اگر آپ چاہتے ہیں مغربی تہذیب کو سمجھنے کے لیے تو 4 کتابیں علماء اور فضلاء پڑھیں. ایک تو انتباہات ہے مولانا تھانوی کی، ایک جدیدیت ہے حسن عسکری صاحب کی، 2 کتابیں مولانا علی میاں کی. ایک تو یہی کتاب اور دوسری جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مغربیت اور اسلامیت کی جو ہے کشمکش. تو یہ جو ماذا خسر العالم ہے وہ بھی اگر آپ تھوڑا دقت نظر سے پڑھیں گے نا تو اس میں کافی زیادہ آپ کو اپولوجیٹک انداز نظر آئے گا. اور پھر وہ جو ایک تھیسز ہے کہ بھائی مطلب ہم نے مغرب کو اٹھایا اور ہم نے مغرب کو بیدار کیا، وہ چیز بھی اس میں ملتی ہے. اور پھر جہاد اور اجتہاد، یہ 2 چیزیں ہمارے غلبے کی بنیاد تھی، وہ نہیں رہی. پھر کچھ جگہوں پہ تو بالکل انہوں نے وہی موقف اختیار کیا جو مولانا مودودی کا ہے، یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کو کا رد کیا ہے، ملوکیت کا رد کیا ہے. تو وہ جیسے وہ ماڈرنسٹ ایلیمنٹس وہاں پر پائے آپ کو جاتے ہیں. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیاوی غلبہ، دنیاوی ترقی، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہندوستان کے علماء کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اور وہ سروائیول کا بھی مسئلہ ہے کہ اتنے بڑے آدمی کے ہاں بھی ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. بہرحال تو لیکن کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے علی گڑھ والوں کے تحت الشعور میں بھی یہ جذبہ شدت سے کار فرما ہے کہ اگرچہ ان کے ادارے کی بنیاد مذہبی جماعت بندی پر ہے لیکن ان سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر نہ ہو جس پر سرکاری کالجوں یا ترقی پسند حلقوں میں حرف گیری ہو سکے اور جس کی بنا پر وہ قدامت پسند پرست اور فرسودہ خیال سمجھے جائیں. یہ بات کہی جا رہی ہے 60s میں شاید لکھی جا رہی ہے. اب تو خیر مطلب علی گڑھ کا کوئی مذہبی فیس نہیں ہے. علی گڑھ تو بس جیسے مثال کے طور پہ جو ہے وہ جیسے جامعہ ملیہ ہے جدید، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے یا کوئی بھی دہلی یونیورسٹی ہے، اس سے علی گڑھ کوئی مختلف نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھئی علی گڑھ کے اساتذہ میں اور طلبہ میں زیادہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. بس اتنی سی بات رہ گئی ہے. باقی تو شاید اب علی گڑھ کے اساتذہ یا اس کے جو چلانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو قائم کرنے کے پیچھے ایک ریلیجس سٹریم بھی تھی.
اور سر سید کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ دینی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی بدتر ہوں۔ بہرکیف اس کا سبب کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایمان کامل مسلمان ہونے پر وہ خاموش لیکن محکم افتخار، ہندوستان میں شاندار روایات کا وارث ہونے کا وہ فخر، اور تحریک علی گڑھ کے اصولوں کی درستگی کا وہ یقین جو سر سید اور علی گڑھ کے دوسرے بانیوں کا طرز امتیاز تھا، علی گڑھ کی نئی پود میں نہیں آیا، مطلب اگلی نسل میں ہی نہیں آیا نا، اب تو مزید 2 نسلیں اور گزر چکی۔ مطمع نظر کو محدود اور سرکاری ملازمت کو علی گڑھ کا اہم ترین عملی مقصد بنانے سے وہاں کئی ایسی روحانی، ذہنی اور مادی خرابیاں پیدا ہو گئیں، اور کالج اپنے چند اہم مقاصد پورا کرنے سے اس حد تک قاصر رہا کہ خود علی گڑھ میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ کالج ہی قوم کے تمام امراض کا علاج نہیں، اور قومی اصلاح و ترقی کے لیے ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے جس کا مقصد، بنیادی مقصد اور دستور العمل علی گڑھ کالج سے مختلف ہو۔ تو گویا یہاں سے جامعہ ملیہ کی بنیاد پڑی، یعنی یہ والی تبدیلیاں 1920 تک بھی لوگوں نے بھانپ لی تھی، اور پھر ہی جامعہ ملیہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، جس کے لیے میں نے کہا کہ شیخ الہند افتتاح کے لیے آئے۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی تحریر ہے جو بہت زیادہ جیسے عبرت انگیز ہے۔ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ مسافران لندن پر ریویو کیا تھا 2 نشستوں میں، اس میں ہم نے اقتباسات پڑھے تھے، اس میں جب وہ سمندری سفر تھا، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جیسے وہ ایک خاص طرح کی جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں معدے کے، تو وہ پیدا ہو گئے، سید محمود کو الٹیاں آنے لگیں، بہت بری حالت ہو گئی۔ تو جو طبیب تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ یہ فلاں طرح کی شراب ہے اور یہ اس کے لیے مفید ہے۔ تو اور لوگوں نے بھی سمجھایا کہ بھئی یہ عذر میں جو ہے اضطرار میں اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن سید محمود نے انتہائی تکلیف اٹھائی اور کلفت اٹھائی، لیکن اس شراب کو پیا تک نہیں، گھونٹ بھی نہیں پیا، اور یعنی بطور معالجے کے بھی اس کو استعمال نہیں کیا۔ یہ وہ سید محمود ہے جن کو وہاں پہ وظیفے کے لیے جمع کروانے کے لیے سر سید جا رہے تھے، ان کے بیٹے ہیں۔ اب بعد میں دیکھیں صورتحال کیا پیدا ہو گئی۔ آنریبل جسٹس سید محمود سر سید کے فرزند نے جب ہائی کورٹ کی ججی سے استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد نامعلوم کس طرح ان کو شراب پینے کی لت پڑ گئی۔ ظاہر بات ہے یہ لت بھی پڑنے کا سبب کیا ہے کہ جیسے ایک اس کو سوسائٹی کہتے ہیں نا، جینٹری کہتے ہیں، کلبز ہوتے ہیں، اور ہائی جینٹری میں آپ کو موو کرنا ہوتا ہے، تو وہ جج تھے، اور بہرحال وہ سر سید کی طرح انہوں نے بالکل روایتی تعلیم نہیں پائی تھی۔ سر سید نے تو بہت بڑے لوگوں کو دیکھا ہوا تھا نا، تو ان لوگوں نے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ دینی تعلیم تو ان کی تھی، لیکن زیادہ ان کی تعلیم انگریزی کی تھی، انگریزی قانون کی تھی، اور وہیں جس طرح میں نے کہا کہ انگلینڈ میں پڑھ کے آئے تھے، تو گویا ان کو یہ لت لگ گئی شراب کی۔ سر سید کو خبر ہوئی تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بیٹا یہ عادت چھوڑ دے، مگر باپ کی ہر نصیحت بے اثر رہی۔ آخر تنگ آ کر سر سید نے ایک پرائیویٹ اجتماع کیا جس میں اپنے خاص دوستوں کو بلایا۔ سید محمود بھی موجود تھے، مگر کسی کو پتہ نہ تھا کہ آخر سر سید نے کیوں لوگوں کو جمع کیا ہے، اور ہر شخص اپنی جگہ پہ حیران تھا۔ جب سب لوگ آ گئے تو سر سید کھڑے ہوئے اور انتہائی رقت قلب کے ساتھ انہوں نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے معزز احباب، میں نے آپ صاحبان کو اس وقت اس لیے یہاں تشریف لانے کی زحمت دی ہے کہ آپ سب حضرات جو میرے ہمدرد اور بہی خواہ ہیں، میں آپ سب سے نہایت منت اور زاری کے ساتھ اپنی ایک دعا پر آمین کہنے کی التجا کرتا ہوں۔ اب دعا سنیے کتنی جیسے وہ لذات دینے والی دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ آپ میرے فرزند سید محمود کی موت کو شراب آلود زندگی پر ترجیح دیں اور میرے ساتھ اس کی موت مانگنے میں شریک ہوں۔ میں خداوند کریم کے حضور اس کی موت کی دعا مانگتا ہوں، اور آپ میرے ساتھ آمین آمین کہیں، کیونکہ میرے نزدیک شرابی زندگی سے موت بدرجہ بہتر ہے۔ ایک تو اس سے سر سید کا جو کردار ہے، ان کی جو دینداری ہے، مطلب ان کے عقائد میں جو خلل تھا وہ تو بہت بڑا تھا، بہت واضح تھا، لیکن بہرحال ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان قطعاً کوئی ایجنٹ نہیں تھے، قطعاً کوئی 2 نمبر آدمی نہیں تھے، وہ بہت سچے آدمی تھے، بہت مخلص تھے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ جیسے نظریاتی طور پہ بہت کمزور تھا، اور اس کے پھر عقائد میں جس طریقے سے انہوں نے ترمیمات کی ہیں وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، یعنی وہ بالکل جیسے ہیریسی ہے اور بہت واضح گمراہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنی ان کے اندر ایک دینی غیرت ہے کہ اپنے بیٹے کی
جو شراب نوش زندگی ہے اس پر وہ اس کی موت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آخری عمر میں بیٹا اس وقت بھی شراب میں دھت رہتا تھا، اور مطلب ظاہر بات ہے وہ روک ٹوک کرتے ہوں گے، تو سر سید کو گھر سے نکال دیا۔ سر سید کا اپنا گھر تھا لیکن بیٹے نے ان کو بے دخل کر دیا، اور سر سید پھر کسی اور گھر میں جا پڑے، اور وہیں پہ سے ان کا جنازہ اٹھا۔ یعنی یہ بھی ان کے ساتھ یہ بدقسمت معاملہ ہوا کہ ان کی اپنے بیٹے نے ان کو جو ہے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد یہ ایک اقتباس ہے جو وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا آپ کو، جو مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی صاحب کی جو کتاب ہے نقش حیات، جس میں سے اقتباسات نکال کر برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، وہ ایک پوری کتاب کمپائل کی گئی ہے۔ اس میں یہ مولانا مدنی کی تحریر ہے، یہ آخر اب پڑھ رہے ہیں، سامراجی نظام تعلیم کے مقاصد و اثرات۔ یہ مولانا مدنی کون ہے؟ ظاہری بات ہے انگریزوں کو انہوں نے بھگتا ہے، اور فریڈم فائٹر ہیں، اور ٹھیک ہے ان کا ایک خاص موقف تھا متحدہ قومیت کا، اور وہ سمجھتے تھے کہ بھئی انگریز کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، غیر منقسم ہندوستان جیسے وہ آئے تھے ویسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں، اس کے بعد پھر ہم ہندوؤں کے ساتھ معاملہ کر لیں گے۔ اور اسی لیے جیسے استخلاص وطن کی جو ہے ان کی جدوجہد تھی، اور وہ صحیح معنوں میں جیسے فریڈم فائٹر تھے۔ اور جیسے یہ بات کہی جاتی ہے نا، کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ کانگریسی ملا ہیں، تو جتنے بھی کانگریسی ملا ہیں وہ واقعتاً حقیقتاً فریڈم فائٹر تھے۔ جیلیں انہوں نے جو ہے وہ مطلب پوری دہائی جو ہے وہ جیلوں میں رہے، مولانا مدنی رہے ہیں، ابوالکلام آزاد رہے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے رہے۔ اور جو ہمارے مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے ان میں سے کسی ایک آدمی نے بھی ایک دن بھی کوئی جیل نہیں کاٹی، اور وہ جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، اور بس وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی پاکستان بننا کوئی غلط تھا یا اس میں کوئی غلط موٹو تھے، ہم بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کس کردار کے تھے، یہ لوگ کس کردار کے ہیں۔ اچھا، یہ اثرات بتا رہے ہیں، الحاد و دہریت، وہ خدا کے، اب میں بس کر رہا ہوں کہ جو سامراجی نظام تعلیم کے مقاصد و اثرات تھے وہی آج بھی ہیں نا۔ یعنی یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی انگریز کے دور کے جو سامراجی نظام تعلیم ہے اس کا امتداد ابھی تک جاری ہے نا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئی۔ وہ خدا کے وجود، اس کی غیر متناہی طاقتوں، عالم آخرت کی جزا و سزا، اور اس کی صفات کاملہ وغیرہ سے نہ صرف بے پرواہ ہیں بلکہ بسا اوقات ایسی تعلیم پر استہزاء کرنے والی اور الحاد و دہریت کی طرف کھینچ کر لے جانے والی ہیں۔ بہت سی ایسی تعلیم ہے جو ایسی ہے۔ نمبر 2، مادہ پرستی، روحانیت اور ملکیت کی دشمن اور مادہ پرستی کی شیدا ہے۔ وہ اسباب مذمومہ اور علل مخترعہ کی اس قدر فریفتہ ہے کہ اس کے نیاز مندوں کو کبھی روح اور ما فوق الطبیعہ کا وہم و خیال بھی نہیں ہوتا۔ روحانی ترقیات اور ملکی صفات و احوال سے اس کو انتہائی گریز ہے۔ یعنی یہ کوئی بیان میں نہیں ہے نا، روح بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور انسان کے اندر روحانی اوصاف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کسی علم میں بیان نہیں ہو رہے نا، کہیں پر بھی بیان نہیں ہوتے۔ بلکہ یونیورسٹیز میں جو اسلامک سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی زیادہ فوکس کس پر ہوتا ہے؟ اخلاق پر، اور کہا جاتا ہے بھئی حقوق العباد وغیرہ پہ زیادہ بات کی جائے، عقائد وغیرہ کا ذکر بس سرسری ہونا چاہیے۔ زیادہ اگر آپ نے ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرہ اور اس طرح کی باتیں کی تو لوگ جیسے کہیں اکھڑ ہی نہ جائیں ہتے سے، یعنی مطلب وہ انہیں آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک کنڈیوسو نہیں ہے۔ زیادہ باتیں آپ کریں، پیغمبر کو بھی معاذ اللہ ایک مورل ریفارمر کے طور پہ پیش کریں۔ یعنی زیادہ تر جو ماڈرنسٹوں کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے وہ ایک اخلاقی مصلح کا ہے، وہ اصلاح کے لیے آئے تھے۔ مطلب وہ جو بیسک ایک بائنری ہے نا شرک اور توحید کی، اس کا بیان بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر گفتگو کیا ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی ٹاپکس ہیں نا باقاعدہ کہ عقیدہ، آخرت کے انسانی کردار پہ اثرات، یعنی اس میں بھی دیکھا نا وہ جو اس کا کنڈکٹ ہے نا وہ زیادہ فوکس ہے کہ بھئی ان چیزوں کو دیکھیں، اس سے یہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، فلاں چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ روحانیت اور ملکیت اس کی دشمنی، خود غرضی کے میدان میں اس قدر سرگرم ہے کہ جس کے لیے اقوام اور امم کو، ممالک اور اقالیم کو موت کی گھاٹ اتار دینا اور بے درم یعنی کنگال بنا دینا نہ صرف جائز بلکہ کمال شمار کرتی ہے۔ چنانچہ یہی تمام یورپین اقوام کا اپنی مستعمرات کے ساتھ جاری ہے۔
سر جان شور 1833 میں لکھتا ہے برطانوی صنعت بڑھانے کے لیے ہندوستانی دستکاری کا گلا گھونٹنا بڑے فخر کے ساتھ انگریزی تدبیر قرار دیتا ہے، کیونکہ حالانکہ یہ برطانوی کساوت کا ایک بہت ہی بڑا ثبوت ہے، یعنی وہ خود کہتے ہیں، اور جیسے کہ معلوم ہے کہ ڈسکریج کیا گیا اور مطلب کتنے ہی ہنرمند تھے ان کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے وغیرہ وغیرہ کہ بھئی تاکہ وہ یہ کھڈیوں پہ کام نہ کر سکیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے انگریزوں نے کس طرح چنگی اور محصول لگا کر ہندوستانی صنعتی زندگی کا خاتمہ کیا۔ دوسری جگہ لکھتا ہے لیکن ہندوستان کا عہد زرعی گزر چکا ہے، جو دولت کبھی اس کے پاس تھی اس کا جزو اعظم ملک کے باہر کھینچ کر بھیج دیا گیا ہے، اور اس کے قدرتی عمل کو اس بدعملی کے ناپاک نظام نے معطل کر دیتے ہیں جس نے لاکھوں نفوس کی منفعت کو چند افراد کے فائدے کی خاطر قربان کر دیا ہے۔ یعنی یہ جیسے ہو گیا نفاق و دغا بازی، نفاق اور ڈپلومیسی کو مایہ فضیلت اور ذریعہ فخر و مباحات سمجھتی ہے۔ مسٹر جان ایلن اینڈرنون یہ ہے جن سے تمدن سے اقتباس، ان کی کتاب سے اقتباس ہے، موجودہ تمدن کا سارا لبلبا یا خلاصہ کیا ہے؟ منافقت ہے، لب لباب ہوگا یہ۔ لوگ اپنا عقیدہ ظاہر خدا پر کرتے ہیں لیکن عمل اپنی جان کمال پر قربان کرتے، اپنی جان کمال نہیں ہوگا، یہ مال ہے، مال پر قربان کرتے رہتے ہیں۔ زبانوں پر آزادی کا دعویٰ رہتا ہے لیکن جو آزادی کے علم بردار ہوتے ہیں انہی کو سزائیں ملتی ہیں، یعنی فریڈم، لبرٹی، انلائٹنمنٹ کے آئیڈیلز ہیں نا، لیکن اپنی کالونیز میں جس نے بھی آزادی کی بات کی ہے اس کو کچل دیا۔ دعویٰ مسیح کی پیروی کا ہے اور اطاعت مسولینی کی جا رہی ہے، یعنی آپ دیکھیں نا سیدنا مسیح کی تو یہاں آپ سمجھ لینا کہ نان وائلنس، اور جیسے مثال کے طور پہ جس طرح گاندھی کا تصور تھا اہنسا کا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے تو جنگ بھی نہیں کی، اور بہت ہی جیسے آپ سمجھ لیں کہ ان کے ہاں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ زبانوں پر ہاں عزت کے الفاظ عصمت کے متعلق استعمال کیے جاتے ہیں لیکن عملی زندگیاں حرام کاری اور آتشک کے لیے وقف ہیں۔ زبانی داد سچائی کی دیتے ہیں لیکن عملاً اقتدار و اختیار کی کرسیوں پر بددیانتوں ہی کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ زبانوں پر اخوت کے نعرے ہیں لیکن جو بھائی ان کی جنگ یا نظریہ قومیت کے بدمستانہ جلوسوں میں شریک نہیں ہوتے ان کے لیے یا جیل خانہ ہے یا جلا وطنی یا بندوق کی گولیاں۔ یہ جیسے 1935 میں سچ جو ایک رسالہ تھا عبدالماجد دریابادی صاحب جس کے مدیر تھے وہاں سے اقتباس۔ فحاشی و بے حیائی، وہ حدود و قوانین کی مراعات کرتے ہوئے ہر قسم کی بے حیائی، فواہش، اسراف و فضول خرچی کی نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ بسا اوقات ضروری قرار دیتی ہے۔ انگلستان اور دیگر ممالک یورپیہ اور امریکہ کے حرامی بچوں کی تعداد، ہائیڈ پارک اور دوسرے مقامات کی حرام کاری کی رپورٹیں اور اعداد و شمار، مادر زاد برہنگی کی روز افزوں ترقی وغیرہ، طلاق اور خلا کا موجے مارنے والا سیلاب دیکھیے اور غور کیجیے۔ یعنی یہ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں تو یہ اثرات وہاں پر آ رہے ہیں نا، مغرب میں آ رہے ہیں، لیکن جب آپ وہ نظام تعلیم یہاں پر بھی جاری کریں گے تو یہاں پر بھی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آہستہ آہستہ ہوگا۔ تنگ نظری و جاہلی تعصب اپنے وطن اور قوم کے لیے ہر قسم کے مظالم، ہر قسم کی دست درازیوں کو روا اور جائز رکھتی ہے۔ سر جان شور 1834 میں کہتا ہے برطانیہ نے جو طرز حکومت قائم کیا ہے اس کے تحت ملک اور باشندگان ملک رفتہ رفتہ محتاج ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان پرانے تاجروں پر جلد تباہی آ گئی۔ انگریزی حکومت کی پیس ڈالنے والی زیادہ ستانی نے ملک اور اہل ملک کو اتنا مفلس کر دیا ہے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ جان سلیون کہتا ہے ہمارا طرز حکومت اسپنج کی مانند گنگا کے دھارے سے ہندوستان کی دولت چوستا ہے اور دریائے ٹیمز کے کنارے جا کے نچوڑ دیتا ہے۔ بہت خوبصورت اسلوب ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ چوستا ہے اسپنج کی طرح اور وہاں جا کے اس کو ڈرین آؤٹ کر دیتا ہے۔ مذہب دشمنی، وہ مذہب اور دین کو جنون اور لو قرار دیتے ہوئے لا مذہبی اور بے دینی کو مایہ افتخار و مباحات سمجھتی ہے۔ وہ اس دنیاوی زندگی اور مادی ترقیات ہی کو مقصد حیات اور بام ترقی قرار دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کے نزدیک کوئی مقصد اور مطمع نظر نہیں ہے۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ استعماری نظام تعلیم کے اثرات ہیں، اور یہ ابھی ہم نے شیخ محمد اکرام کے ہاں بھی پڑھا ہے کہ مطمع نظر بہت پست ہو گیا ہے، اس کے نتائج نکلیں۔ وہ انبیاء اور رسول کی تعلیمات ذاکیہ کو بے معنی اور دشمن انسانیت سمجھتی ہیں۔ قطع رحمی، وہ رشتہ داروں میں میل ملاپ، بڑوں اور بزرگوں سے تعدب، چھوٹوں اور اپنوں پہ رحمت و شفقت، فقیروں اور مسکینوں کی خبر گیری اور ان پر خیرات و صدقات کی دشمن ہے۔
یعنی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روایتی مذہبی سماج جو ہوتا ہے وہ فرق مراتب پہ کھڑا ہوتا ہے، تو جبکہ ان کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے. اب ان کے ہاں ہر تعلق جو ہے وہ مفاد پر استوار ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مغرب میں چھوٹے بچے اور بہت بوڑھے وہ ان کے لیے جیسے ایک بار سے بن چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کیپٹل کا جو پورا سرکل ہے اس میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، بلکہ جیسے کنزیوم کر رہے ہیں، کچھ پروڈیوس نہیں کر رہے. تعیش پرستی، وہ سادہ زندگانی اور کم خرچ معیشت کی راہ میں انتہائی رکاوٹ پیدا کرنے والی اور سرمایہ دار مادہ پرست مغربی قوموں کے فیشن کا پرستار بنانے والی ہے. خیال فرمائیے کہ وہ امریکہ جس کے ہر فرد کی روزانہ آمدنی کا اوسط 14 روپے، یعنی اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور انگلستان کا جو ہے وہ 6 روپے جو ہے 12 آنے ہے، اس کے فیشن اور تہذیب و مصارف کا اتباع اگر برطانوی عہد کا وہ ہندوستان کرنے لگے جس کی ہر فرد کی روزانہ آمدنی کا اوسط 1 پینس ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں روپے سے مراد جیسے آپ سمجھ لیں کہ وہ وہاں کا جو کیا ہے وہ پاؤنڈ ہے نا، وہ پاؤنڈ ہے، اور یہاں جو ہے وہ 1 پینس ہے. بقول سر ولیم ڈگبی، بقول انقلاب، اور تقریباً کہتے ہیں بقول کیا ہے 6 پیسے ہے اور 3 پیسے ہے، بقول لارڈ کرزن پڑھتا ہے تو بجز ہلاکت اور بربادی کیا حاصل ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں تو ان کی آمدنی بہت زیادہ ہے، اگر وہ لائف سٹائل اور وہ فیشن اختیار کریں تو ان کے لیے روا ہے. یہاں کے لوگ جن کی آمدنی کی سطح یہ ہے، اگر وہ وہی لائف سٹائل اختیار کریں گے، اس کو ایڈمائر کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بتانا چاہتا. اور یہی ان کے مثل دیگر وجوہات ہیں جنہوں نے عالم مشرق اور بالخصوص اسلامی دنیا اور بالاخص مسلمانان ہند کے علوم و معارف اور ان کی درسگاہوں اور ان کی زندگانی کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا ہے. یعنی یہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب جو ہیں، یہ اپنی جو ان کی سمجھ لیں نقش حیات ہے، جو ان کی بایوگرافی ہے، اس میں یہ لکھ رہے ہیں. تو یہ چند باتیں ہیں متفرق جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور مطلب اقتباسات کی شکل میں رکھی ہیں. تو کوئی سوال اس متعلق کرنا ہے تو کر لیجئے. لینگویج کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں عربک لینگویج کے حوالے سے، آرٹ کی لٹریچر کے حوالے سے دیکھیں، ہمیں یہ بھی ٹرینڈ کلاسیکل لٹریچر میں بھی ہے، کلاسیکل اسکالر میں بھی نظر آتا ہے. جیسے مثال پر جاہز کی مثال لے لیں، جیسے مخشری کی مثال لے لیں، ان لوگوں کی مثال لے لیں، تو ہمیشہ سے یہ ٹرینڈ رہا ہے. اور ایون انگلش لٹریچر میں بھی اگر ہم موٹے موٹے لوگوں کو دیکھیں تو وہ کوئی بہت زیادہ دیندار ایسے پیسج نظر نہیں آتا ہے. اور آپ نے جیسے پھر اردو لٹریچر کی جو مثالیں دی تھیں، اس سے پہلے ہم نے جو شروع پڑھا تھا، تو ان کے جو پلرز ہیں، پلرز ہیں، اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں. تو کیا یہ از اٹ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو لٹریچر اٹ سیلف، اور یا پھر جنرلی ایک خاص مزاج کے لیے اس طرح اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ what is the reason? دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے جو جاہز وغیرہ نا پرانے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو خاص طور پہ عربی زبان کے حوالے سے تو ایشو یہ آتا ہے کہ چونکہ عربی زبان کی جینیالوجی اب ٹریس کی جائے گی تو پھر وہ جیسے جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان کی طرف کی جائے گی. اب ظاہری بات ہے جب آپ ادب جاہلی کو بنیاد بنائیں گے اور ان کو پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے پیگنز ہیں، مشرکین ہیں. اسی طریقے سے جب آپ انگریزی کی بات کریں گے تو ملٹن ہے، اس سے پیچھے ہومر ہے، اب وہ بھی پیگن ہے، وہ بھی میتھیکل کریکٹر ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر ظاہری بات ہے کہ جو میتھیکل یا پیگن تصورات تھے اصلاً تو وہ توحید ہی پہ استوار تھے، لیکن بہرحال وہ منحرف ہو چکے تھے. تو شاید لگتا ایسا ہی ہے کہ بھائی ان لوگوں میں جیسے یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، اور مطلب جو زبان میں لوگ مہارت پیدا کرتے ہیں ان کے اندر ایک زام بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ مطلب ہمارے پاس تو کلید ہے نا، اور ہم زبان کو جانتے ہیں، یہ لوگ مختلف علوم پڑھ رہے ہیں جو کہ بڑے سطحی ہیں، جو اصل جو چیز ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں جیسے کوئی روایتی علوم میں تبحر پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے انگریزی سیکھ لی ہے تو اب میں بائبل بھی پڑھ لوں گا، میں اور لٹریچر بھی پڑھ لوں گا. تو ایسے ہی جب میں نے عربی میں درک پیدا کر لیا ہے تو اب میں قرآن، حدیث اور روایتی لٹریچر پر بھی میں جیسے کمانڈنگ انداز میں گفتگو کر سکتا ہوں. تو یہ جیسے لگتا ہے کہ ایک غرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ایک دھوکے میں بھی لوگ آ جاتے ہیں. جی اور کوئی سوال، کوئی تبصرہ؟ جامعہ ملیہ کی بات کی ہے، اسی دور میں جامعہ عثمانیہ بھی بنی اور وہاں دارالترجمہ بھی قائم جی ہوا، اور اس میں سائنس کا بہت ترجمہ ہوا، ادب، فلسفے، سب چیزوں کا بہت ترجمہ ہوا. اور اس میں اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ
ہمارے جو مولانا حضرات تھے وہ اس ہیڈ جی خصوصاً جو مکتبہ دیوبند ہے ان سے واسطہ تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہم تک جو یوزفل نالج جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اس تک پہنچانے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ. ہاں ان کا بھی ہاتھ ہے، اگرچہ مطلب جیسے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہ کارآمد بنا نہیں وہ. یعنی مثال کے طور پہ ابھی بھی ترجمہ موجود ہے سید عابد حسین صاحب کا، جو ہے وہ کیا ہے، تنقید عقل محض کرٹیک، لیکن وہ قابل مطالعہ نہیں ہے. مطلب وہ ترجمہ تو ہو جاتا ہے. ابھی بھی بہت سی کتابیں ہیں جو ترجمہ ہوئی ہیں، جیسے فلسفے کی بہت سی کتابیں ہیں، تو وہ اردو زبان میں پڑھنا ممکن نہیں ہے. مطلب وہ لگتا ہے کہ ایسے ہی جیسے کر دیا گیا ہے اور وہ قابل فہم نہیں ہے. تو یعنی یہ بات بھی کہ بہت سی جیسے جدید علوم ہیں شاید اردو زبان میں اس کی سہاد نہیں ہے، اس کو اٹھانے کی سہاد نہیں ہے، اور شاید کسی بھی روایتی زبان میں سہاد نہیں ہے. اب مطلب ہندی میں بھی شاید اس طریقے سے کام نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی جیسے انگریزی ہی پر فوکس ہے. ہاں کچھ اور اورینٹل زبانیں ہیں جیسے چائنیز وغیرہ ہے، انہوں نے یہ پیدا کر لیا، ملکہ پیدا کر لیا. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے کالونائز نہیں ہوئی نا، ان کی زبان جو تھی وہ چلی آ رہی ہے، اور پھر انہوں نے جیسے اس کی ترجمے پر بہت زیادہ محنت کی، بہت کام کیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو تحریک تھی ترجمے کی، اس کا اوور آل بر صغیر کے پڑھے لکھے لوگوں تک مغربی علوم کے نفوذ میں کوئی بڑا حصہ ہے. یعنی وہ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی لوگوں کے لیے مفید تھی، ورنہ تو دیکھیں جو لوگ ظاہری بات ہے کہ جدید تعلیم یافتہ ہیں ان کے لیے اس میں کوئی اپیل نہیں ہے نا. یعنی وہ تو انگریزی پڑھ لیتے ہیں. آج بھی جیسے مطلب فلسفہ وغیرہ یا اور چیزوں کی جو تراجم ہیں وہ ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو انگریزی نہیں جانتے. تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی لوگوں میں نفوذ کے لیے ان کا اثر ہے. وہ جو عبدالسلام ندوی صاحب تھے یا اور جو ہے کئی ایسے لوگ تھے، عبدالماجد دریابادی تھے، انہوں نے مکالمات برکلے کا ترجمہ کیا، اسی طریقے سے عبدالسلام ندوی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں. تو شاید ان کے تحت جیسے علماء میں یہ بات جیسے آئی ہے اور اس کا اثر ہوا ہے. جیسے ابھی مثال کے طور پہ جیسے مدرسہ ڈسکورس والے ہیں، وہ جیسے بہت سی ان کی ابراہیم موسیٰ صاحب کی اور لوگوں کی اور یہاں وہاں کی اور چٹک کی یا مختلف لوگوں کی جو ہے چارلس ٹیلر کی مضامین کے جیسے وہ ترجمے کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ علماء اور فضلاء اس قابل ہو رہے ہیں کہ وہ اس کو پڑھ سکیں. تو آج بھی لگتا ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ روایتی دینی علم پانے والوں کے لیے ہے، اور شاید جدید لوگوں کے لیے کوئی اس کی خاص افادیت نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے میرا خیال. تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے ہم جو گفتگو کریں گے ایک آدھ ہفتے میں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، وہ یہ ہوگا کہ ہندوستان یا بر صغیر ما قبل استعمار اس کی حالت کیا تھی. یعنی وہ جو ہم کالونائزیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو کالونائز ہوئے تو ہم کالونائزیبل تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ بھئی ہم تو بالکل ٹھیک ٹھیک جا رہے تھے اور ایک دم ایک رپچر ہو گیا اور ایک قوم نے آ کر ہمیں بالکل ہی جو ہے وہ طاقت کر دیا. تو بہت زیادہ زوال پیدا ہو چکا تھا، یعنی حکومت کی سطح پر بھی ہو گیا تھا، سماج میں بھی انحطاط تھا. تو وہ کیا صورتحال تھی کہ جس میں ہم کالونائز ہوئے ہیں. تو اس میں مثال کے طور پہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کچھ گفتگویں ہیں، ان کی کچھ خطبات ہیں جو انہوں نے مختلف جو ہے وہ طبقات کو خطاب کر کے کیے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی کمزوری یا زوال کس حد تک تھا. تو وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست ہے اس میں اس کا تذکرہ کریں گے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہاں بھائی. میرا سوال یہ تھا کہ آج کل یہ جو آپ نے علی گڑھ کے بارے میں بتایا، تو آج کل کی جو مذہبی مطلب جو ہمارا جو دینی تعلیم ہے اس کے جو پڑھنے والے ہیں، جب ان سے ہم گفتگو وغیرہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں ان میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم کوئی دقیانوسی یا کوئی مطلب کہ ایسے مولوی نہیں ہیں، ہم نئے ماڈرن مولوی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کا پورا سماج ہے، اس کا ایک دباؤ ہے. یعنی علماء کو ظاہری بات ہے کہ پچھلے 200-250 سال سے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے نا، اور ان پر یہ الزام ہے کہ یہ ہماری زوال کا سبب ہے، انہوں نے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا، انہوں نے لاؤڈ سپیکر کی مخالفت کی، انہوں نے جناب جو ہے انگریزی زبان کی مخالفت کی، انہوں نے سر سید کی بھی مخالفت کی کیونکہ سر سید جو ہے وہ جدید تعلیم لینا چاہتے تھے. اب یہ باتیں غلط ہیں، لیکن یہ بہت پھیلی ہوئی ہیں، بہت عام ہیں، اور مطلب
ہر جگہ چونکہ ماحول میں عزت کن لوگوں کی ہے جو دنیاوی طور پر کامیاب ہیں، تو جو جن لوگوں کی آبرو ہے، جن کا سٹیٹس ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا اثر سب پہ پڑتا ہے نا. تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مطلب روایتی مولوی نہ سمجھا جائے، ہمیں رجت پسند نہ سمجھا جائے، اور ہم جو ہے روشن خیال لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک سبب ہے. تو اور پھر وہی بات ہے کہ اتنی زیادہ مارکیٹ بھی سیچوریٹ ہو چکی ہے کہ کسی آدمی کو اپنے لیے کوئی جگہ بنانی ہے نا، تو اس کے لیے پھر اس کو کوئی نیا پن کرنا پڑتا ہے، اور کوئی ایسی ناولٹی پیدا کرنی پڑتی ہے جو روایتی لوگوں میں نظر نہیں آتی، تو تبھی اس کی جگہ میں بنتی ہے، ورنہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.